بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلال کی برکت نام سے جو خالق ارض و سماوات جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں، لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو رحمت للعالمین۔ اے شریف انسان ہو، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ بم گھروں پہ گریں کہ سرحد پہ روئے تعمیر سہم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے جس خاکوں سے تل مراتی ہے، ٹینک آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹیں، کوک ترقی کی بانجھ ہو، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ چلتی رہے تو بہتر ہے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ ٹو یوکرائن، جہاں پہ بہت ہی ہمارے معصوم انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے ان کو ساحر لدھیانوی کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم تھی جو میں نے ان کو ڈیڈیکیٹ کی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے، تو آج ہم اس ایشو پہ بات کریں گے کہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ بن رہا ہے۔ ایک طرف ہندوستان نے جموں کشمیر کے اس طرف جو حصہ تھا اس کا جو سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا، اور دوسری طرف پاکستان جموں کشمیر کے اس طرف سٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ختم کرنے کا اعلان کرنے والا ہے۔ یہ دونوں اطراف میں ہندوستان اور پاکستان آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی ایک ہی سیم راستے پہ چل رہے ہیں۔ دونوں اطراف میں جموں کشمیر کی جو انفرادی حیثیت ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ متنازع ریاست جموں کشمیر، اس میں گلگت بلتستان بھی متنازع ہے، اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 257 کے مطابق آپ گلگت بلتستان کو کسی صورت میں بھی متنازع ریاست ہے اور اس کو آپ صوبہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن عبوری صوبہ ہے کیا؟ عبوری صوبے میں کیا جو پاکستان کا صدر ہوگا وہ کیا ایک عبوری صوبے سے آ کے ایک عبوری صدر بنے گا یا صدر بنے گا؟ وزیر اعظم کیا پاکستان کا جو ہوگا وہ عبوری صوبے سے آ کے وزیر اعظم بن پائے گا؟ اس کے بعد اگر جو سینیٹرز ہوں گے، جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ کیا عبوری صوبے سے لوگ ڈائریکٹ منتخب ہو کر آئیں گے اور ان کو وہی رائٹس ملیں گے جو آپ کے پاس ہیں؟ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آج کل آل پارٹیز کانفرنس کی ایک بہت ہی اچھی بات یہ کہ وہ آپ نے دیکھا کہ سارے جتنے بھی ہمارے رہنما تھے سارے ایک ٹرک پہ جمع ہوئے، اور انہوں نے مطلب یہ تو ایک اچھا پیغام دیا کہ ہم سارے لوگ کسی ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ ان کا جو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو اسٹانس ہے ان کا وہ کلیئر نہیں ہے، وہ خود کنفیوز ہیں کہ وہ کس راستے پہ بات کریں۔ ایک طرف وہ شہداء کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف شہداء کی ان قربانیوں کو وہ ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ دو اطراف میں ان کا جو اسٹانس تھا وہ دو سمتوں میں جا رہا تھا، وہ ایک کنفیوژن تھی۔ اور دوسری طرف وہاں پہ چونکہ ایک ریاست جموں کشمیر کا ایک بڑا جو فیکٹر تھا خون پرست لوگ، ان کو مدعو نہیں کیا گیا اور وہ وہاں پہ شامل نہیں تھے۔ یہ دو بہت ہی امپارٹنٹ اپڈیٹس تھی جن پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ میرے پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ میرے ساتھ ڈیلس میں فرینڈز آف کشمیر کی چیئر پرسن محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم محترمہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، ویلکم ٹو دا شو۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سویڈن میں ہیں، کشمیر کونسل سویڈن سے تعلق رکھتے ہیں، سردار تیمور عزیز خان صاحب ہیں میرے ساتھ۔ تیمور بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تیمور بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں میں شو میں۔ میرے جو تیسرے مہمان جو اس وقت مجھے کوٹلی سے جنہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، معروف صحافی ہیں اور اس وقت بھی کوٹلی شہید چوک میں میرے ساتھ موجود ہیں، تنویر احمد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تنویر بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ میرے جو چوتھے مہمان ہیں JKBS نیوز کے بیورو چیف ہیں ساؤتھ افریقہ میں، کامران بھائی ہیں میرے ساتھ۔ کامران بھائی السلام علیکم، ویلکم کامران بھائی۔ میرے جو پانچویں مہمان ہیں وہ ابرار علی ایڈوکیٹ صاحب گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی سے ہیں، لیکن وہاں پہ ابھی لائٹ کا ایشو ہے، وہ مجھے جوائن کریں گے۔ میرے چھٹے مہمان بھی یوسف علی نوشاد صاحب گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی سے ہیں، وہ بھی مجھے جوائن کریں گے، لیکن وہاں پہ بھی انٹرنیٹ اور لائٹ کا ایشو ہے۔ میرے اگلے مہمان طارف عباس ایڈوکیٹ، وہ بھی گلگت بلتستان نیشنل کراکرم موومنٹ سے، لیکن وہ بھی ذرا لائٹ اور انٹرنیٹ کے ایشو سے ابھی مجھے جوائن نہیں کر پائے۔
میرے اس سے اگلے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی سے عباس موسوی صاحب ہیں، وہ بھی گلگت بلتستان میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے بھی ابھی مجھے جوائن نہیں کیا. جیسے ہی ظاہر ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہوگا، لائٹ آئے گی تو مجھے جوائن کریں گے. محترمہ سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، عبوری صوبہ ہے کیا؟ میں اس پہ آپ سے چونکہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ عبوری صوبہ کیا ہے. بہت شکریہ شاہد کے اتنے اہم اور حساس موضوع پہ، جو آج کل میرے خیال میں ہر کشمیری کے لبوں پہ ہے، دل میں اور ذہن میں سوال ہے. اس پہ آپ نے ایک شو آرگنائز کیا اور ہم سب کو مدعو کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جے کے براڈ کاسٹنگ سروسز کا شکریہ. اور جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان کے عبوری صوبہ ہونے کی، تو آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پاکستان آرٹیکل 257 کے تحت کشمیر کو، جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے اور کیا جو کشمیر کا حصہ ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، وہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر، کشمیریوں کے ووٹس کے بغیر اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتا. نہ پاکستان شامل کر سکتا ہے اور نہ انڈیا شامل کر سکتا ہے. اور جہاں تک بات ہے عبوری صوبے کی اسٹیٹس کی، تو اس سے منشا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک صوبے کی طرح تمام تر جو ایک صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں اس طرح کا سیٹ اپ دیا جائے. لیکن چونکہ آرٹیکل 257 کے وجہ سے یہ ایک مستقل صوبہ نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو ایک جو نارمل صوبے کا درجہ نہیں دیا جا رہا. لیکن جو یہ سوال ہے شاہد، ہو سکتا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم وہ کشمیری جو آزاد کشمیر حکومت میں رہتے ہیں، ہم اس پہ مختلف رائے کا اظہار کریں، اپنے اوپینین کا اظہار کریں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے گلگت میں رہنے والے بہن بھائیوں کی تکالیف کا احساس کرنا چاہیے، ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم تو کراچی پیپرز پہ سائن کر کے ادھر آ کے بیٹھ گئے، ہم نے تو اپنا صدر بھی بنا لیا، وزیر اعظم بھی بنا لیا، اسمبلی بھی بنا لی، اور جو پھر ہم نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ایک آزاد کشمیر کی حکومت کے نام پہ، تو ہم نے کیا کبھی سوچا، کیا ہم نے کسی لمحے ان گلگت میں رہنے والے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی تکالیف کا احساس کیا کہ وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، ان پہ کون رول کر رہا ہے، کس طرح رول کیا جا رہا ہے، کس طرح وہ بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہے کہ ان کے لیے ہماری جو ایک نارمل زندگی کی چیزیں ہیں یا ضروریات ہیں ان کے لیے ایک آسائش بنا دی گئی ہیں اور ان کے لیے آؤٹ آف کوشچن ہے ان تک رسائی حاصل کرنا. تو بجائے میں، لیکن آپ اور ہمارے جو سیاسی زوما ہیں نہیں وہ اس پہ بحث کریں. ہم محترمہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو عبوری صوبہ دے کے سہولیات دی جا سکتی ہیں، یا جس طرح آزاد کشمیر کا ایک سیٹ اپ ہے اس طرح کا سیٹ اپ ان کو دیا جائے؟ ان کو بنیادی سہولیات سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، یہی تو بات ہے کہ ان کو بنیادی سہولیات سے اتنا لمبا عرصہ محروم کیوں رکھا گیا. اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جی گلگت کو پاکستان کا عبوری صوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، ہم نے اس وقت ان کے حقوق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ مجھے بتائیے نا کہ ہم کتنی ریلیاں، پروٹیسٹ ہم نے نکالی ہیں گلگت کے عوام کے جو حقوق کے حصول کے لیے، کتنے ہمارے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز نے بات کی ہے کہ جی گلگت کو بھی آزاد کشمیر کی طرز کا سیٹ اپ دیا جائے. اور بہترین حل میرے خیال میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جس طرح سے ایک آزاد حکومت آزاد کشمیر میں قائم ہے، اسی طرح وہاں قائم کی جائے. لیکن اگر گلگت بلتستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عبوری صوبے کا درجہ دے کے بھی ان کو حقوق دیے جائیں، تو میرے خیال میں مجھے اور آپ کو بحث کرنے کے بجائے ہمیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. وہاں میں ایک آزادانہ ریفرینڈم اس کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ وہ بتا سکیں کہ انہیں کس سمت میں جانا ہے یا ان کی ڈائریکشن کیا ہے، بجائے یہ کہ ہم اپنے نظریات ان پر تھوپیں. آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو بھی لوگ ابھی مجھے جوائن کریں گے گلگت سے، اگر وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہو، ان کا ایشو یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر طرز کا ایک سیٹ اپ دیا جائے، ہمیں صوبہ نہ بنایا جائے. عبوری صوبہ آئین پاکستان کے خلاف ورزی ہے، پاکستان کا آئین اس کو افورڈ نہیں کرتا کہ عبوری صوبہ دیکھیے بنایا شاہد، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ خود یہ کہتا ہے. محترمہ پاکستان سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوبارہ آ رہا ہوں. میں سویڈن میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ سدھارتھ تیمور صاحب ہیں. تیمور صاحب، عبوری صوبہ ہے کیا؟ بیسیکلی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی ایک اس حوالے سے بات کر دی ہے، اور عبوری صوبہ بیسیکلی جو آپ بات کر چکے ہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن سوال آپ وہی چھوڑ رہے ہیں، تو اس کو میں کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ بیسیکلی وہاں پہ وہ کیونکہ
257 کی وجہ سے اور بہت سارے اور انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن میں آپ کی ریزولوشن موجود ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اس کو ٹوٹلی کرنے سے آپ کو اپنے آئین کا آرٹیکل 257 چینج کرنا پڑے گا، جیسے ہندوستان نے کیا. اگر آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو عبوری کے آپ اس کو صوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن اس کا چینج کرنے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی طرز کا نہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، یا گلگت بلتستان کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں آزاد کشمیر کی طرز کا ایک سیٹ اپ دیا جائے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی طرز کا نہیں، بلکہ مظفر آباد کو اس کے ساتھ منسلک کر کے جو ٹوٹی ہوئی روڈ ہے اس کو ایک بڑی شاہراہ بنا کے وہاں سے ٹنل نکال کے اس علاقے کو ملا کے آپ ان دونوں کو ایک سیٹ اپ دیں. آپ نے آزادی کے بیس کیمپ کی بات کی ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ ان دونوں کو مظفر آباد کو اور گلگت بلتستان کو اس کو ایک سیٹ اپ دیں جو ایک پوری آپ کی جو اس کی پارلیمنٹ ہو، تو یہ دونوں کنیکٹ ہو جائیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو کنیکٹ نہیں ہونے دے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک لمبے چوڑے اس میں بہت ساری باتیں ہمارے انالیسز ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ نہ تو عبوری صوبہ ہو، نہ آزاد کشمیر کی طرز کا ایک الگ سسٹم ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان دونوں کا ایک ہی سسٹم ہو اور یہ ایک آزادی کا بیس کیمپ بن کے یہ سٹرگل کرے، گلگت کے لوگ بھی اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی. کیونکہ کچھ گلگت کے لوگوں سے ملاقات ہوئی یہاں پہ اور دنیا کے کچھ اور ممالک میں، ان کا ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ورژن ہے کہ آپ ڈیموکریٹکلی آپ لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ تو ٹوٹلی وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر والوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے، ہمیں تو آزاد کشمیر والے لوگ چاہیے ہی نہیں. میں اگر آسان الفاظ میں کہوں تو ہمیں تو جو ہے نا وہ کسی اس کھاتے میں رکھتے ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا پاکستان کے اس میں جانا چاہتے ہیں. یہ مجھے لوگوں سے پتا چلا ہے، میں نہیں چاہتا بھی وہاں پہ. یہ اب گلگت بلتستان فیصلہ کر سکتے ہیں، میری رائے میں نے آپ کو بتا دیا. تیمور بھائی، اس طرح تو الگ پاکستان کے نعرے جو آپ کا جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ بھی لگتے ہیں، ہندوستانی زیر انتظام کشمیر میں الگ پاکستان کے نعرے لگتے ہیں کہ ہمیں صوبہ بنایا جائے، ہمیں شامل کیا جائے، وہاں پہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عبوری صوبہ جو بنایا جا رہا ہے، ان کو عبوری صوبہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ عبوری صوبہ ہے کیا؟ عبوری صوبے سے پاکستان کا صدر منتخب ہوگا؟ کیا عبوری صوبے سے پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہوگا؟ کیا عبوری صوبے سے چیئرمین سینٹ منتخب ہوگا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو ہم مطلب ہمیں یہ اس میں بیسیکلی وہ ہو بھی سکتا ہے. بیسیکلی وہ ہو بھی سکتا ہے. عبوری صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ عبوری صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ اور باقی چیزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسودہ جو تیار کرتا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا یا کراچی میں بیٹھا ہوا یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک لائر تیار کرتا ہے، ایک جج تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ عبوری صوبہ بنا کے بھی تو کیا کر دیں گے، وہ اس کو چھوڑ، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارا صدر آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمارا جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرین آئے گا یا نہیں آئے گا. وہ جو مسودہ تیار ہوگا جب 2018 میں یہ جو ایکٹ 74 کو دوبارہ جب اس کی ترمیم کی گئی تو ہمارا آزاد کشمیر کا کوئی اتنا بندہ کوئی کیپیبل نہیں تھا کہ جو ہے نا وہ پورا ایکٹ لکھ سکتا. تو پھر پاکستان سے ایسی بات نہیں. آزاد کشمیر میں بڑے امپورٹنٹ بہت کیپیبل لوگ ہیں، لیکن میرے ساتھ جماعت اسلامی کے صدر حلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے ان کا موقف لے لیتا ہوں. حلیم صاحب، آپ کے پاس سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں. جو عبوری صوبہ ہے، کیا عبوری صوبہ؟ جماعت اسلامی چونکہ واحد وہ تنظیم ہے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس کی جو سیٹ اپ ہے وہ سیم ہے، مشترکہ طور پہ آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے. وہاں پہ کیا موقف کیا ہے؟ عبوری صوبہ ہے کیا؟ جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیں سدار صاحب، بولیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے میری شاہد بھائی؟ جی پلیز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو میں شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سارے عام موقعوں پہ اسی طرح سب کو جی میں بول رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اپنا موقف ہمیں بیان کرنے کا موقع دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جیسا کہ آپ نے کہا وہ واحد جماعت ہے آزاد کشمیر کی جس کا جو نظم ہے
علیم بھائی گلگت بلتستان میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بھی انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے، میرے وہی انٹرنیٹ کا ایشو ہے جو گلگت بلتستان میں ہمارے دوستوں کے پاس ہے۔ تنویر بھائی بھی شاید میرے ساتھ موجود نہیں ہے لائن پہ، تنویر بھائی کی تصویر تو آ رہی ہے، لیکن تنویر بھائی ہے آپ میرے ساتھ موجود؟ تنویر بھائی پلیز مجھے دوبارہ جوائن کریں، آپ کی آڈیو میں پرابلم آ رہی ہے۔ کامران بھی ابھی آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کامران بھائی، یہ جو عبوری صوبہ ہے، کیا آپ کیا کہتے ہیں، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ عبوری صوبے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شاہد بھائی۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی پلیز بولیں آپ۔ جی شاہد بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، آئین کے اندر کوئی بھی تبدیلی عبوری نہیں ہوتی ہے، اور بالخصوص گلگت بلتستان کے حوالے سے ظاہر ہے یہ یہاں ایسی صورتحال ہے کہ یہ آپ اور میں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ 1947 اور اس سے پہلے بھی یہ آزاد کشمیر کا حصہ رہا ہے۔ ایون کہ یہ جو انڈو پاک مشن تھا UN کا، محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ یہاں موجود ہیں، مجھ سے بہتر جانتی ہیں یہ کشمیر کی تاریخ کو اور سارے سیاق و سباق کو۔ انڈو پاک مشن کے اندر جو نقشہ تھا اس کے اندر یہ گلگت بلتستان اور یہ جو 84,471 مربع میل کی جو ریاست ہے پوری، اس کے اندر تھا۔ اب بعد میں معاہدہ کراچی ہوا، اس کے تحت چونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ وقت کی ضرورت اس لیے تھا کہ مہاراجہ نے جب علاق کیا ہندوستان کے ساتھ تو وہ اس دستاویز کو بنیاد بنا کے یہ خدشہ تھا کہ ہندوستان یہاں حملہ کر دے گا گلگت بلتستان پہ، اور ریاست کا جو سیٹ اپ تھا ایک تو بہت کمزور تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ زمینی جو راستہ تھا وہاں ایکسیس نہیں تھی اتنی زیادہ، اس لیے ریاست نے یہ امانت جو ہے اس وقت پاکستان کے حوالے کی کہ وقتی طور پہ آپ اس کو رکھیں۔ اس وقت تو یہ نہیں پتا تھا کہ 2022 کے اندر بھی یہ لوگ بیٹھ کے اسی ایشو کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تو حالات اس طرح کے تھے کہ فوراً جو ہے وہ امید یہ تھی کہ اقوام متحدہ کی جو ریزولیشنز ہیں ان کے تحت جو ہے وہ کاروائی ہوگی، اور کشمیریوں کو یہ حق ارادی دیا جائے گا، اور کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں گے۔ شاید بھائی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نے شاید خود کو میوٹ کیا ہوا ہے۔ جی کامران بھائی پلیز 1 منٹ میں تنویر بھائی سے اگر رابطہ کر سکوں، چونکہ وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں ہے تو وہاں پہ بھی انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ تنویر بھائی آپ اگر میرے ساتھ موجود ہیں پلیز، عبوری صوبہ ہے کیا؟ ہم گلگت بلتستان عبوری صوبے پہ بات کر رہے ہیں، کیا عبوری صوبہ؟ جی آپ کو میں کنفرم کروں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز بولیں آپ۔ جی بہت بہت شکریہ شاہد عزیز صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ عبوری صوبہ جیسی اصطلاح جو ہے وہ ویسے تو دنیا بھر میں دیکھا جائے تو ایسا کوئی اصطلاح آج تک میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ یہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ جمناسٹکس ہیں جو ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، اور یہ انڈو پاک بائیلیٹرلزم ہے جو 1947 میں ہی 1947 میں ہی عملی طور پر پریکٹیکلی جموں کشمیر کو تقسیم کیا گیا۔ اس کے باوجود کہ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے اس کے اندر کسی ریاست کی تقسیم کے لیے کوئی پروویژن نہیں تھی، کوئی ایسا جو فارمولا جو ہے وہ کسی ریاست کو کسی بھی وجہ سے تقسیم کیا جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں صرف اور صرف جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے بھی کچھ قوائف ہیں اور شرائط ہیں، اور وہ شرائط جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر ماحول میں وہ آزادانہ طور پر اپنی بات کر سکیں، ہر چیز کی تبلیغ کر سکیں، اور جو ریاست کی دیگر اکائیاں ہیں یا دیگر جو حصے ہیں جیسا کہ لداخ ہے، وادی کشمیر ہے، جموں ہے اور آزاد جموں کشمیر ہے، کہ ان کے ساتھ ان کا فری موومنٹ، فری ایکسچینج جو ہے نا وہ ہو۔ تو یہ چیزیں، ان سب چیزوں سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور باقی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان سب فطرتی اور جو بنیادی حقوق ہیں ان سے تو محروم کیا گیا۔ تو جموں کشمیر کے اندر کوئی ایسی چینجز جو ہے وہ قانونی طور پر نہیں آ سکتی، اور بالخصوص ٹاپ ڈاؤن یعنی کہ باہر سے امپوز کیا ہوا یا مسلط کیا ہوا کوئی ایسا عمل جو ہے اس کی انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ جمناسٹکس ہیں جو پاکستان اپنی طرف سے کر رہا ہے، اور یہی اسی قسم کی جمناسٹکس جو ہے وہ آرٹیکل 370 کے ساتھ انڈیا نے کیا جب اس نے جموں کشمیر کا جو حصہ اس طرف ہے اس کو اس نے ڈیموٹ کیا، اس کو
اس نے جو ہے اسٹیٹ کی حیثیت سے یونین ٹیریٹری کی حیثیت دینے کی کوشش کی اور اس کو بائیفیکیٹ بھی کیا، یعنی کہ لداخ کو الگ کیا اور جموں اور کشمیر کو اس نے الگ کیا. تو جو بھی اقدامات انڈیا لے اپنی طرف سے، پاکستان لے اپنی طرف سے، یا دونوں مل کر بھی اگر کوئی ایسے اقدامات لیں تو ان چیزوں کا انٹرنیشنل لاء کے مطابق کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب تک لوگوں کے پاس فری اینڈ فیئر موومنٹ، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف اسمبلی اور دیگر جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں، جب تک ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملتے، آپ اس ریاست کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور آپ ہرگز جو ہے ریاست کو تقسیم نہیں کر سکتے. جو انڈیا اور پاکستان کا جو ہے وہ کھلا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹینٹ ہے، ایک انٹینشن ہے، ایک ارادہ ہے. تنویر بھائی بہت زبردست، آپ میرے ساتھ رہیں. مجھے ابرار علی ایڈوکیٹ صاحب نے گلگت سے مجھے جوائن کیا ہے. ہم ابرار علی ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عبوری صوبہ ہے کیا. ابرار بھائی السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑی مہربانی، شکریہ. ابرار علی صاحب مجھے یہ بتائیں عبوری صوبہ ہے کیا؟ گلگت کے لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، چونکہ گلگت کو عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے، تو عبوری صوبہ ہے کیا؟ جی بڑی مہربانی. دیکھیں عبوری صوبہ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں تو تقریباً پوری ورلڈ جی بولیں. دنیا میں تو ٹوٹل 7 براعظم ہیں. تو ان 7 براعظموں میں کہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسانیت کی تاریخ میں اس عبوری صوبے کی مثال مجھے کہیں نہیں ملی. اس لیے میں آج تک اس کو ڈیفائن نہیں کر سکا ہوں کہ یہ ہے کیا بلا. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ چیز یہ ہے لیگل سٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا اور پوری ریاست جموں کشمیر کا ایکسپٹڈ ڈسپیوٹ ہے. اور اس کی جتنی بھی ریاست ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے زیر یا پاکستان کے زیر انتظام ہوں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں. جی تو ان سب کا جو ایک سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جو فار ایور اس کا جو سولوشن ہے وہ تو پلیبسائٹ ہے، استصواب رائے. لیکن اس استصواب رائے سے پہلے ہندوستان اور پاکستان دونوں پابند ہیں کہ ان کو عبوری سیٹ اپ دیا جائے. عبوری سیٹ اپ اسے کہتے ہیں جو پراپر سیٹ اپ سے پہلے، یعنی اس پراپر سیٹ اپ کے آنے تک ان خطوں کو، ان علاقوں کو کیسے ڈیل کیا جائے، کیسے رکھا جائے. تو وہ اسی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے اندر درج ہے کہ ان علاقوں کو جو ہندوستان کے زیر انتظام ہے ان کو ہندوستان، اور جو پاکستان کے زیر انتظام ہے ان کو پاکستان لوکل اتھارٹی کے تحت رکھے گا. اور لوکل اتھارٹی کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کے ساتھ ایک عجیب رویہ 1947 سے ہی اپنائے رکھا. سب سے پہلے انہوں نے ہمارے اوپر FCR کا قانون لاگو کیا، جو آپ کو خود پتا ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے قبائلی باغیوں کو قابو کرنے کے لیے جو قانون لگایا تھا وہ قانون ہمارے اوپر لگایا گیا. جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہمیں اس نے لوکل اتھارٹی دینی تھی. اس لوکل اتھارٹی کو غصب کر کے پاکستان نے کبھی LFOs، کبھی آرڈرز، ابھی جو آخری جو جعلسازی ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ ہے ابھی عبوری آئینی صوبہ. تو اب اس عبوری آئینی صوبے میں ابرار صاحب اگر میں آپ سے جان سکوں کہ یہ جو عبوری صوبہ ہے، عبوری آئینی صوبہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے، کیا یہ آپ کے گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے؟ جناب، مسائل کے حل عبوری نہیں ہوا کرتے، مسائل کے حل ابدی ہوا کرتے ہیں. تو یہ حل اگر تو پاکستان، ہم تو پھر بھی آپشن دے رہے ہیں پاکستان کو کہ اگر پاکستان گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنا سکتا ہے تو سو بسم اللہ. جس طرح انڈیا نے 370 کو ایبولش کیا، 35A کو ایبولش کیا،
کر کے جموں کو اپنا کانسٹیٹیوشنل پارٹ ڈکلیئر کیا. اگر پاکستان میں ہمت ہے تو بسم اللہ کرے, آئین میں شامل کرے گلگت بلتستان کو. پھر بھی ہم سمجھیں گے کہ چلو آئینی اپنا آئین نہ صحیح, پاکستان کا آئین صحیح ہمیں مل گیا. لیکن حل ہمارا اس میں بھی نہیں ہے. پاکستان کا آئین بنا کے بھی پاکستان اس سے جان چھڑا نہیں سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عبوری آئینی صوبے کی جو باتیں یہ بتا رہے ہیں اور جو لوگ اس کو مسترد کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, میرا ان دونوں سے سوال ہے کہ ابھی تک گلگت بلتستان کے صوبائی اسمبلی کے منتخب ممبران کو اس کے مندرجات کا پتہ نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ گلگت بلتستان کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہوتی تو اس کے مندرجات کو کم از کم پبلک کیا جاتا. چلو عوام سے ڈرتے ہیں تو جو ان کے منتخب نمائندے ہیں وہ تو ان کے سہولتکار ہوا کرتے ہیں, ان کو کم از کم بتا دیا جاتا, کوئی مسودہ ان کے سامنے رکھ کے ان سے رائے لی جاتی. ان کے پاس ابھی مسودہ نہیں آیا. رہی بات گلگت بلتستان کے لیے یہ کیا ہے, تو گلگت بلتستان کے لیے میں اتنا کہوں گا, یہ ایکچولی 1947 کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی جو خلاف ورزیاں کیا ہے پاکستان نے گلگت بلتستان میں, ایک تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ایبولش کیا ہے, دوسرا لوکل ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا رہا ہے. دڑا دڑ پنجابیوں, پٹھانوں, سندھیوں اور بلوچوں کو گلگت بلتستان میں آباد کر کے مقامی جو آبادی ہے اس کو اقلیت میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان کی جو زمینیں ہیں اور جو وسائل ہیں قدرتی, ان کو پاکستان کے شہریوں کے نام پہ ڈائریکٹ لیز کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں 1947-48 کی قراردادوں کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاکستان کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے اور غیر قانونی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس خلاف ورزی کے خلاف گلگت بلتستان کے جو ہسٹری نوئنگ پیپل ہیں, جو اس تاریخ کو جانتے ہیں, جو اس علاقے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں, جو اس کیس کی نوعیت کو سمجھتے ہیں, وہ لوگ وقتاً فوقتاً ان جعل سازیوں کے خلاف گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اب یہ جو عبوری آئینی صوبہ گلگت بلتستان کو دینے کی بات ہو رہی ہے, اس عبوری آئینی صوبے میں ریاست پاکستان اپنی ان سابقہ جعل سازیوں کو قانونی تحفظ فراہم کر رہا ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے مفاد کے لیے اس آئینی صوبے کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک اور جعل سازی ہے آپ کے ساتھ؟ میں دوبارہ تمام جعل سازیوں سے بڑی جعل سازی ہے, کیونکہ وہ تو صرف جعل سازیاں تھی. ابرار, یہ جعل سازی پھر ان جعل سازیوں کو پاکستان کے آئین میں قانونی تحفظ فراہم کرے گا. ٹھیک, ابرار بھی آپ میرے ساتھ رہیں. ابرار بھی پیسا جائے گا. جی ابرار بھی آپ میرے ساتھ جوائن پہ رہیے گا. میں جماعت اسلامی سے سردار افضل علیم صاحب نے مجھے جوائن کیا, میں ان سے عبوری صوبے پہ موقف لے لوں ان کا. جی علیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں شاید بھائی جماعت اسلامی کا تو موقف یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے آزاد کشمیر کی کہ جس کا جو تنظیم ہے وہ آزاد کشمیر کے تنظیم کے تحت ہے گلگت بلتستان. گویا کہ ہم تنظیمی طور پر بھی پہلے سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا حصہ ہے. جماعت اسلامی کا موقف بڑا اس حوالے سے واضح ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ جس کے نتیجے میں ریاست جموں و کشمیر کی جو مسلمہ حیثیت ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کو نقصان پہنچے. عبوری صوبہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو لفظ عبوری لگا دینے سے جو حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی, اس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کو جو تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچے گا. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے اس کو آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے اور اس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں کو ملا کر ایک نمائندہ حکومت بنائی جائے اور اس نمائندہ حکومت کے وہی اختیارات ہوں جو 24 اکتوبر 1947 کو جو طے کیے گئے تھے, اور جس کے مطابق کہ وہی نمائندہ حکومت آزاد کشمیر اور ایک آزاد کشمیر کا سیٹ اپ ہو, ایک مقبوضہ کشمیر کا, ایک گلگت بلتستان کا سیٹ اپ ہو, دونوں کے صدر وزیر اعظم ہوں, اور اس کے بعد ایک نمائندہ ان کے اوپر ایک ایسا نمائندہ فورم ہو دونوں کے اسمبلیوں سے مل کر بنا ہو. وہ فورم
تحریک آزادی کشمیر کا نمائندہ ہو. یہاں جو صاحب تھوڑی دیر پہلے میں چونکہ معذرت میں میرا کوئی نیٹ نہیں چل رہا تھا شامل ہوا, جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اتنا کر دیا اور یہ ساری کوئی بدعمالیوں پہ پردہ, اصل میں یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے. حقیقت یہ ہے, یہ ہماری چونکہ وہاں تنظیم موجود ہے, میں بھی جانتا ہوں, بے شک یہ بھی وہاں موجود ہیں, لیکن گلگت بلتستان کی عوام کا جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں, چونکہ وہ تو پہلے سے پاکستان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے. لیکن چونکہ اگر کسی ایک حصے کو اس وقت جو ہے وہ صوبہ ڈکلیئر کیا جائے گا تو 5 اگست جو 2019 کے بھارت کے اقدامات کو سٹرینتھن ہوں گے, وہ اس کو تقویت ملے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی قدم غلط ہوگا, اور پھر ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس معاملے میں بالعموم جو ہے وہ کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتی, لیکن جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہ بنایا جائے. انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی کہ ایسا قدم نہ اٹھایا جائے. جو میٹنگ ہوئی آل پارٹیز پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ساروں نے مل کے میٹنگ کی, اس میں بھی ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ, اور یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ کوئی صوبہ عبوری نام سے یا کسی بھی طرح کا اس طرح کا قدم نہ اٹھایا جائے, بلکہ ضرورت اس بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو بھی آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے, وہاں صدر وزیر اعظم ہو, وہاں کے نمائندے با اختیار ہوں, اور وہ سارے اختیارات جو اندرونی طور پر ان کو جو آزاد کشمیر کو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کے پاس اختیارات ہوں, ان کے مسائل ہوں, ان کی ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, اور ان کو ملا کر تو جو حکومت پاکستان اس حکومت کو ریاست جموں و کشمیر کی یعنی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر تسلیم کرے, یہ ہمارا موقف ہے. ٹھیک علیم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں جو آل پارٹیز کشمیر ریلی ہوئی, جماعت اسلامی بھی وہاں پہ موجود تھی, لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ جو آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کتنے با اختیار ہیں کہ ان کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے کور نہیں کیا. میں شاید بھائی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اختیارات سے نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا دیکھیے, ابھی آپ کا یہ چینل ہے اور کشمیریوں کے بہت سارے چینل چل رہے ہیں, دیکھیے یہ ایک آغاز ہے, یہاں بات شروع کر دی ہے. ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, آزاد کشمیر کی قیادت کو, صدر کو, وزیر اعظم کو, ساری سیاسی جماعتوں کو. اور اس کا تعلق جو ہے یہ ان کے اختیارات سے نہیں ہے, چونکہ جو میڈیا میں کوریج آنا نہ آنے کا تعلق کہیں بھی اختیارات سے نہیں ہے. یہ ہمارے بطور کشمیری ہمارا جو رول ہے, مختلف جگہوں پر ہم بیٹھے ہیں, صحافیوں میں ہیں, ڈیجیٹل چینل چلا رہے ہیں یا قومی چینلز میں ہیں, وہ ہمارا اپنا رول ادا نہیں کر رہے, ہم الٹا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم جو ہے نا اس کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے ہم اپنی قیادت کو خود تسلیم کریں گے, اس کے بعد آج جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, کل ان کی جگہ آپ بیٹھے ہوئے, کل ابرار صاحب کوئی اور, جو انور صاحب کوئی دوسرے بیٹھے ہوں گے, لہذا ہمیں ان کو خود اہمیت دینی ہوگی, اور پھر ہمیں جو ہے اس طرح کے پروگرامات کو خود سٹرینتھن کرنا ہوگا, ان کے موقف کی تائید کرنی ہوگی. ہم خود ان کو مضبوط کریں گے تو پاکستان کا میڈیا بھی جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کرے گا. اس سے پہلے کئی ایسے پروگرامات ہوئے جن میں جو بہت اہم تھے, لیکن پاکستان کے میڈیا نے اگر اہمیت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اہمیت نہیں رکھتے تھے. سردار صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, واپس اسی پہ آپ سے آنسر لوں گا کہ جی اگر ہم ان کے ساتھ ہیں, جو ریاست جموں کشمیر کے جو وزیر اعظم ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں, ہمارے صدر ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں, ہمارے منتخب نمائندے ہیں, اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ خود کنفیوز ہیں. ایک طرف وہ شہداء کی قربانیوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ شہداء کی قربانیوں کی بات کر رہے ہیں. ہم کون سی ڈائریکشن ان کی لیں اور کون سی ڈائریکشن میں ان کو فالو کریں؟ دیکھیے ان کے اطاعت, انہوں نے ایک اطاعت کا مظاہرہ کیا سیاسی اختلافات کے باوجود, اس پہ اپریشیٹ کریں اور ان کو اور پش کریں, ان کو اور جو ہے نا ان کو مضبوط بھی بنائیں, نئے مطالبات بھی کریں. پش کرنے کے لیے علیم صاحب ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے, ڈائریکشن نہیں ہے ان کے پاس, وہ کنفیوز ہیں. کامران بھائی یہ بہترین ڈائریکشن ہے کہ وحدت کشمیر اور ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے اوپر سارے متفق ہیں. یہ ایک بہترین موقف ہے, اس کے اوپر ان کو سہارا دینا چاہیے, مضبوط بنانا چاہیے, اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں دوبارہ آتا ہوں کامران بھی, عبوری صوبے پہ پلیز مختصر, چونکہ میں ندیم نائک صاحب نے مجھے جوائن کیا, میں نے ان کے پاس بھی جانا. جی بہت شکریہ شاہد بھائی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبوری صوبہ جو پاکستان بنانے جا رہا ہے, جو اپنی کافی عرصے سے اس حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں, بات یہ ہے کہ عبوری, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عبوری کسی بھی آئین کے اندر کوئی عبوری صوبہ یا عبوری ترمیم نہیں ہوتی ہے. اگر عبوری صوبہ بنا بھی دیا جائے تو کیا اس پہ وزیر اعلیٰ بھی عبوری ہوگا یا اس کا سیٹ اپ بھی عبوری ہوگا؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان نے صوبہ بنانا ہے تو
صوبے کے اندر پاکستان کے اندر کتنی تحریکیں چل رہی ہیں. آپ اندرون پنجاب دیکھیں, آپ سرائکستان کے حوالے سے تحریک چل رہی ہے, اور کتنی تحریکیں ہیں. وہاں کیوں نہیں صوبہ بنایا جا رہا ہے؟ ریاست کا نہیں جائیں گے ہم, آج صرف جموں کشمیر کی متنازع صورتحال پہ بحث کریں گے ہم. جی میں اسی کی طرف, دیکھیں صوبہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ خود آزاد کشمیر کا یہ جو آئین ہے 1974 کا, اس کے اندر جو گلگت بلتستان ہے وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے. پھر دوسرا, آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے 1992 میں معاہدہ کراچی کو عارضی قرار دے کر انہوں نے گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دیا تھا. اس لیے عبوری صوبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے اس گلگت بلتستان کے حوالے سے. اور اگر یہ بنایا بھی گیا تو یہ صرف اس لیے بنایا جائے گا کہ تقسیم کشمیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے, باقی اس کے پیچھے کوئی مقاصد نہیں ہے. اگر ترقی کی بات ہے یا دوسری اور باتیں ہیں, یہ خود انہوں نے جو ہے وہ مختلف کالے قوانین کے ذریعے ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح رکھا. اور آج وہ آج کی نہیں, ابھی عبدالعلیم صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تو 1947 سے ہی تیار تھے کہ ہم پاکستان کا حصہ بنے, لیکن اس وقت جو قائد اعظم نے ان کو صوبہ نہیں بنایا تھا, اس کی یہی وجہ تھی کہ جب رائے شماری ہوگی تو ظاہر ہے یہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے, تو اس رائے شماری کے حوالے سے یہ بعد میں جو ہے مفید ہوگا. اس لیے یہ ہے کہ صوبہ جو اگر بنایا گیا تو اس کا ایک ہی کاز ہوگا, وہ تقسیم کشمیر ہوگا. اس کے علاوہ تو صوبہ کا کوئی مقصد جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے صوبہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں ندیم نائک صاحب, ویلکم ٹو دا شو. کیا کہہ رہے ہیں آپ, عبوری صوبہ کیا ہے؟ عبوری صوبہ بننے جا رہا ہے, گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنا رہے ہیں. ہمارے دوست کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان سے کہ عبوری صوبہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں صاحب؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں, پہلے تو سب کو سلام ہے, تھینک یو. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, اس کو آپ مختلف اینگل سے دیکھیں. کسی چیز کو اینالائز کرنے کے لیے there are always more than one scenarios. اب اگر آپ ایک درخت کی کسی شاخ پہ بیٹھے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ وہ شاخ ایک مکمل درخت ہے تو اٹس رانگ. تو آپ کو اس کے پورے ٹوٹل ایک میکرو ویوز میں دیکھنا ہوگا کہ اس سے کیا کیا چیزیں کس طرف ڈائریکشنز میں جا سکتی ہیں. اب آ جائیے کہ کشمیر کا ایکچوئل سٹیٹس کیا ہے. ہم کلیئرلی جانتے ہیں کہ فار دا پاسٹ 74 ایئرس یہ ایک جوک ہے جو پاکستان انڈیا کے درمیان چل رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے رشیا کی مثال ہے کہ وہ یوکرین کو انویٹ کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے, اور پاکستان اس میں اب کیا رول پلے کر رہا ہے, ہندوستان نے اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا ہے. اب آ جائیے کشمیر کے ایشو پہ کہ کشمیر کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اور کشمیر کا فیوچر کیا ہے. ایکچولی دیٹس ویئر the question should be. ان دا مین ٹائم ہم مختلف پروسیسز میں سے گزریں گے. کل سے مراد یہ ہے کہ جب مودی کی یہ جو یوسرپنگ گورنمنٹ ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتی ہے, اس نے کہا ہے کہ میرے آرٹیکل جو اس کا ایک کانسٹیٹیوشن کا صفحہ تھا اس کو اس نے زیر زبر پیش کر دیا. اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. سو وٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ سچویشن جب تک اس کے ایک کچھ عرصے تک ایک مکمل شکل میں نہ آ جائے وہ فلوئڈ رہتی ہے. تو اس فلوئڈ سچویشن میں ہمیں پنگ پونگ بالز کی طرح اچھلنا نہیں چاہیے. رہ گیا صوبے کی بات. مجھے یہ بتائیے جو آزاد کشمیر پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے, تو انڈر امبریلا آف پاکستان ہے, مجھے بتائیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو اس وقت $6 بلین کا GDP پہ بیٹھا ہوا ہے اس سال, میں اس کو اس سال نکال دیتا ہوں, پچھلے چند سال بھی نکال دیتا ہوں, 3 بلین 4 بلین 2 بلین آزاد کشمیر میں 74 سال سے خرچ ہوتے آ رہے ہیں. کیا یہ سارے کشمیری, میں آپ کسی کو فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا یہاں پر, مجھے یہ بتائیے انہوں نے کشمیر میں آزاد کشمیر میں کیا کر لیا؟ بتائیے نا مجھے. ہم اپنی ٹیون کو تو فیس نہیں کرتے, وی آر ناٹ آنیسٹ ٹو آور سیلز, اور ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا 1947 14 اگست 1947 کا کیا کشمیر اکارڈنگ ٹو وہ پی ڈی کاڑا جو 15 دن میں وہ کمیشن نے پاکستان کے بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر دیا تھا, کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنتا؟ اب اگر پاکستان کے کنٹرول میں ہے اور اس کی بیٹر گورننس کے لیے جو کوئی بھی ہے, جو بھی آپ سمجھ لیں اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہے, اس میں ندیم نائک صاحب کس بات کا ہے؟ ندیم نائک صاحب, آپ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ, عبوری آئینی صوبہ جو بن رہا ہے, جو بنا رہے ہیں, جس کا اعلان ہونے والا ہے, کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ عبوری آئینی صوبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے؟ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے آج تک کیا کیا 74 سال میں؟ اب وہ صوبے کی اس کو شکل ملے یا نہ ملے, what does it matter؟ پنجاب جو ہے
اس میں آپ ایک نیا صوبہ بنا لیں. ارے بھائی یہ ایشو آف مینجمنٹ ہے, یہ مینجمنٹ مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. اب امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکسس ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی کاؤنٹیز ہیں, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے. تو یہاں پہ تو ڈویژن نہیں بنتے, یہاں پہ تو نہیں کہتے کہ ٹیکسس کو توڑ کر مس مینجمنٹ کی خاطر یہ نوائز کیا کہ پاکستان کے ٹیکسس میں اب اتنی بڑی اسٹیٹ ہے, اب آپ اسے کہیں کہ اس کو توڑ کر اس کو ایک نئی اسٹیٹ بنا دی جائے, یہ کیا احمق پن ہے؟ کوشچن ہوتا ہے مینجمنٹ کا, مس مینجڈ ہے. آزاد کشمیر ندیم بھائی پاکستان کو بلیم مت کریں. ٹھیک ہے محترمہ, جی ابرار بھائی بولیں آپ. تیمور میں 1 منٹ آپ کی, جی بولیں پلیز. جی یہ ندیم صاحب نے جو بات کی ہے بڑی زبردست بات کی ہے. اس بات کو دیکھیں آپ, عبوری صوبہ جو ہے نا, ایک عبوری صوبہ چھوڑیں, ایک مکمل صوبہ جو ہے نا بلوچستان بھی ہے پاکستان کا, آپ وہاں کے حالات دیکھ لیں تو آپ کو آپ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں وہ انٹرنل معاملات میں لے کے جا رہے ہیں, تو وہ بات میں صرف جو نہیں, میں آپ کو صرف تشبیہ دے رہا ہوں کہ عبوری صوبہ بننا, بہت ساری سہولیات ملنا, یا وہاں پہ جو ہے نا وہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ پنجاب بیسکلی یہ نہیں دیکھیں, بات آپ ندیم صاحب کی بات کو آپ سمجھیں, وہی اسی کو میں مزید کرنے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ حصہ ہے جس کو بلوچستان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ چلے جائیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی کیا حالات ہیں. اب یہ جو آزاد کشمیر کا جو ہمارا خطہ ہے, ہمارا جو خطہ ہے, اس خطے کے اندر بھی جو ہے نا وہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی کوئی 3G کو رو رہا ہے, کوئی 4G کو رو رہا ہے, کوئی وہ ہماری وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کچھ بوٹے ہٹ گچی تک کھلتا نہ گجی ہتھے سگنل آنے, ایسی بات ہے نا. تو یہ بات یہ اس کی نہیں ہے, بات بیسکلی ہم لوگوں کی اپنی بھی ہے, تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے, خود بھی مینج کرنا ہوگا, خود بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ شاہد بھائی پوری سیٹ اپس بھی ہو جاتے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں. جیسے پاکستان پاکستان کے آرٹیکل میں 257 اس نظر سے ہر کس نے دیکھا جائے انفراسٹرکچر کے حوالے سے عبوری سیٹ اپ بھی بن جاتے ہیں. 1 منٹ, جو پاکستان کا آرٹیکل ہے 257 وہ کمپلیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا وہ مختص کیا گیا ہے ایک اسپیسیفک ریزن کی اس پہ. تو اس طرح عبوری صوبے بھی بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی عبوری صوبہ بن جاتا ہے تو وہ عبوری نہیں ہوتا اور وہ یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے. آپ جو مسودہ تیار کرنا جس کو کہتے ہیں نا, جو قانون لکھتا ہے, جو آپ کا ایک پوری جو ایکٹ لکھ رہا ہے یا کچھ بھی بنا رہا ہے, وہ اس میں جو لکھتا ہے جب اس کے اوپر پارلیمنٹ مہر لگا دیتی ہے تو وہ ویسے ہی بن جاتا ہے. اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی میں نے سنا نہیں ہے. If you haven't جو ہم نے نہیں سنی ہوتی. جی تیمور بھائی, عبوری آئینی صوبہ بن جائے گا, اس کا مسودہ تیار ہو گیا ہے, مسودہ میرے پاس بھی آیا ہوا ہے, آپ سارے لوگوں کے پاس بھی مسودہ اس کا موجود ہوگا کہ کن شرائط پہ وہ عبوری صوبہ بنا رہے ہیں. ابرار صاحب کو بھی میں تھوڑی دیر میں بھیج دیتا ہوں, چونکہ ابھی ان کے پاس کال کرنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے, وہ میرے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. دوبارہ جیسے ہی کنیکٹ ہوں گے ان کو بھی ہم مسودہ بھیج دیں گے. علیم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ علیم صاحب پلیز مختصر کہیں, تو میں محترمہ کے پاس جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ علی امین گنڈا پور اور شہریار آفریدی کے بہت نزدیک ہیں, تو ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. جی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے نا, یہ گھما پھرا کے نمبر 1 تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم اپنے فوکس رکھیں تحریک آزادی پہ, اور اس مسئلے کا تحریک آزادی پہ کیا فرق پڑتا ہے اس حساب سے. یہ جو ہر موقع کو, ہر فورم کو اور ہر چیز کو جو ہے نا پاکستان کیا کر چھڑے جی پاکستان کے ساتھ جوڑنا بالکل ایگزیکٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہر چیز کو جوڑنا جا کے یہ انفیئر ہے, نہیں جوڑنا چاہیے پاکستان کے ساتھ. جی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, نہیں میں اور بات کر رہا ہوں شاہد بھائی, میں یہ کہتا ہوں کہ اینٹی اس کو ہر مسئلے کو اینٹی پاکستان موو نہیں بنانا چاہیے. اس کی بجائے یہ کام کریں کہ ہم یہ بات دیکھیں کہ
پاکستان اگر عبوری بنائے گا اس کو صوبہ تو خود اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو موقف ہے گزشتہ 70 سال سے اس کو نقصان پہنچے گا. اور جو قربانیاں دی گئی ہیں, اگر یہ تقسیم ہی کرنا تھا 2 صوبے یا 1 صوبہ, یہ یعنی یہ پہلا سٹیپ بن جائے گا, اس کے بعد آزاد کشمیر صوبے کی بات آئے گی. اگر یہ تقسیم ہی کرنا تھا تو پھر یہ 70 سال پہلے جو قربانیاں دی گئیں وہ ساری بھی رائے گاہ جائیں گی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ صوبہ بنا لینے سے, عبوری نام رکھ لینے سے وہ نقصان تو سارے کا سارا ہوگا, لیکن انتظامی لحاظ سے فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا ہے, اس کے نتیجے میں جو رشوت اور جو چور بازاری کا جو سلسلہ ہے وہ گنڈا پور تک چلا جائے گا. اس لیے آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہی مناسب ہے, جس سے تحریک آزادی کشمیر کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا اور انتظامی لحاظ سے مسائل بھی نہیں ہوں گے. ابرار بھائی آپ میرے ساتھ موجود ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں محترمہ سے ہو کے آپ کے پاس آتا ہوں. محترمہ جی شاہد, سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک غلط فہمی یا خوش فہمی دور کرنا چاہتی ہوں کہ میرے گنڈا پور یا شہریار رافیدی صاحب سے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. علی امین گنڈا کو اب تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں امور کشمیر کی وزارت سنبھالے ہوئے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں جب تک جب بھی میں کشمیر میں جاتی ہوں, پاکستان میں جاتی ہوں, میرے وزیر اعظم آزاد کشمیر, صدر آزاد کشمیر, پاکستان کے جتنے اہم وزرائے کرام ہوتے ہیں جو کشمیر سے کسی نہ کسی طرح ریلیٹ ہوتے ہیں, سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن واحد شخص علی امین گنڈا پور ہیں جن سے میں نے نہ کبھی ملاقات کی, نہ میں نے خواہش رکھی, اور جو مواقع آئے ان سے ملاقات کے میں نے ان سے گریز کیا, کیونکہ میں ان کی جو کشمیر کے حوالے سے جو وہ کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی نقاد ہوں. اور ابھی جب میں گئی تھی پاکستان تو جو ہمارے مین اسٹریم کے ٹی وی چینلز ہیں وہ تھوڑا پریشان ہو گئے تھے کہ میں اتنا ہارش کیسے بول سکتی ہوں حکومت پاکستان کی کشمیر پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ میں سب سے پہلے کشمیری ہوں, میں کشمیر کی ایک بیٹی ہوں, میں اپنے وطن کے لیے پہلے بات کروں گی اور پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے رشتے ہوتے ہیں ان کا لحاظ یا خیال کروں گی. اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی میرے بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن اس کے باوجود میں نے 12 مختلف چینلز پہ یہ کوشچن کیا کہ کشمیر کمیٹی نے گزشتہ سالوں میں کشمیر کے حوالے سے کیا ڈیلیور کیا. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ شہریار آفریدی میرے بھائی ہیں, میری عزت کرتے ہیں, میرا خیال لحاظ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو منصب انہیں کشمیر کے حوالے سے سونپا گیا تھا اس میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جہاں تک بات ہے, محترمہ ہر سال وہ آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں 5 فروری کو, اس سے زیادہ آپ کو چاہیے کیا؟ اور نہیں, دیکھیں اظہار یکجہتی بھی ہمیں چاہیے. دیکھیں ہم کشمیری احسان فراموش قوم نہیں ہے, ہم پاکستان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پوری دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جو کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا ہے, جو ایسے مواقع ڈھونڈتا ہے کہ جب کشمیر کی بات کی جائے. اور بڑی احسان فراموشی ہوگی کہ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ OIC کانفرنس ہوئی اور وہ افغانستان پہ ہوئی, لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر نے وہاں بھی کشمیر کی بات کی. اور ابھی میں نے جب سنا ابرار صاحب کو جو گلگت کے ہیں, اور میں ان کے ساتھ ایک انسانیت کے ناطے نہیں بلکہ ایک کشمیریت کے ناطے ہمدردی محسوس کرتی ہوں کہ کس کرب کے عالم سے ایک ان کی نسل گزری ہے کہ جنہیں بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں تھے, اور ہم جو آزاد کشمیر کے باسی ہیں وہ ایک آرام دہ زندگی گزارتے رہے. اور میں سلام پیش کرتی ہوں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو کہ انہوں نے صدارت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ صرف صدارت کے مزے نہیں لوٹ رہے, ان کا بنیادی فوکس آج بھی وہی ہے جو صدارت سے پہلے تھا کہ وہ پوری دنیا میں رائے عامہ کشمیر کے حوالے سے ہموار کرے. اور بے شک کہ پاکستانی میڈیا نے اس کو فوکس کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن انہوں نے بہت اچھی مثال قائم کی. پلیز ایک منٹ سنیے مجھے. فاروق قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیک ہولڈر تسلیم کیا جائے, ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا. آپ کو ابھی تک ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ فاروق حیدر صاحب نے یہ بات تب کیوں نہیں کی جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے؟ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے یا جو صدر مملکت وہاں پہ ہے, اس کو اپنا کیس باہر جا کے رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ کا جو کیس ہے وہ یا شہریار آفریدی رکھے گا اور علی امین گنڈا پور رکھے گا یا کوئی دوسرا بندہ رکھے گا. آپ کا کیس آپ خود رکھ ہی نہیں سکتے. تو پھر کیا آپ کے پاس ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم لوگ کیس رکھ ہی نہیں سکتے. بیرسٹر سلطان محمود
पूरी दुनिया में बेशक चाहे वो अलामती थे लेकिन वो मिलियन मार्च करते रहे, उन्हें किसी ने रोका, उनके किसी ने पांव बांधे, उनको पाबंदे सलासल किया, उनको घर में हाउस अरेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पूरी अगर आपने जहां देयर इज द विल वेयर इज द वे, तो ये अगर आपकी जो मर्जी होती है, मैं भी घर में बैठ के 100 शिकायतें कर सकती हूँ कि जी मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने ये नहीं दिया, लेकिन मुझे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मैंने क्या किया। इसलिए फारूक हैदर साहब ने जो मुतालबात करने थे, उनकी जमात जो मुस्लिम लीग नून है, उसके प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नवाज शरीफ कितने अरसे रहे, उन्होंने ये सवालात उनसे क्यों नहीं किए? सिर्फ इसलिए कि चूंकि जब वो पीटीआई के दौर में अपोजिशन की जो पार्टी थी वो कश्मीर में बरसर इख्तिदार थी, तो उनको अपने सारे दुखड़े याद आए। तो ऐसी जो चीजें हैं, हम उन्हें हकीकत की आंखें लगा के, ऐनक लगा के देखना चाहिए, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और जहां तक आपका शिकवा है कि कौम परस्तों को नहीं लेके आए, तो शाहिद ये फैशन बन गया है कि जब हम कश्मीर के अवाम के लिए बात करने के लिए खड़े होते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बात करने के लिए खड़े होते हैं, तो सारे कौम परस्त नहीं, क्योंकि अब JKLF का भी ABCDEFGH उनके वो ग्रुप्स बन चुके हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो फैशन के तौर पे पहले पाकिस्तान की ज्यादतियों की बात करना शुरू हो जाते हैं। तनवीर मेरे साथ नामिर साफी हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तनवीर भाई, अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज मोहतरमा को क्लैरिफाई करें कि हमारे वज़ीर आज़म के पास या हमारे सदर प्रकाश कितना इख्तियार होता है कि वो जाके अपना केस बाहर रखें? तनवीर भी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज आप मुझे दोबारा। अच्छा, जब तनवीर भाई की ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, हमारे मैं बताता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो बात है ना कि उनके पास इख्तियारात नहीं होते, उनके पास ये जो बात है, ये जो लोग हमारे चाहते हैं सदर वज़ीर आज़म, ये इख्तियारात नहीं चाहते, इख्तियारात इनके पास होते हैं, कोई इनको नहीं रोकता। आज तक 70 साल में आजाद कश्मीर का कोई सदर वज़ीर आज़म इसलिए नहीं फारिग हुआ है कि तुमने मसला कश्मीर पर बात क्यों की है, तुमने जाके लंदन, ब्रसल्स, पेरिस में क्यों नहीं किया, किसी को फारिग नहीं किया गया। ये जब ये चाहते हैं तो दरअसल ये चाहते हैं कि ये खर्चा भी वही बर्दाश्त करें, ये सिर्फ ये चाहते हैं। इसलिए ये ना कहें कि जो है ना इनको किसी ने रोका हुआ है। अब असल बात ये है कि ठीक है, हम ये मुतालबा तो करते हैं कि उनका नुमाइंदा हैसियत तस्लीम करें, लेकिन रोका किसी ने नहीं हुआ मसला कश्मीर उजागर करने से। अगर रोका सियासी पार्टी को नहीं रोका जाता तो सदर वज़ीर आज़म को किसने रोका हुआ है? मैं बात करता हूँ, मुझे बात करने दें। तनवीर भाई इसको क्लैरिफाई करेंगे इसको कि क्या पोजीशन क्या आजाद कश्मीर के हुक्मरानों की। लेकिन एक बात कह दूं कि जब राजा फारूक हैदर साहब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जब यूरोपीय यूनियन में गए और उनसे बात की तो उनको पता ही नहीं था यूरोपीय यूनियन के लोगों को कि कश्मीर है क्या, इशू क्या है। तो आप कैसे करेंगे? शायद भाई कतकलामी मैं मुदाखलत की माफी चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि फारूक हैदर साहब जो गुफ्तगू करते हैं, ये गुफ्तगू क्या किसी नुमाइंदे की गुफ्तगू हो सकती है? इनको किसी यूरोपीय पार्लियामेंट में, किसी बरतानिया, किसी कनाडा में, क्या ये आदमी ये जो गुफ्तगू करके कश्मीरियों की नुमाइंदगी करके किसी को कन्विंस करेगा? आप खुद इंसाफ से काम लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तनवीर भाई प्लीज हमारे जो देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। अच्छा, आवाज आ रही है जी? आप बात कर लें जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा दोस्तों, मैं सब यहाँ पे जो शरीक गुफ्तगू हैं, मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हसास या इमोशनल मामलात हैं, हमें तहम्मुल चाहिए एक दूसरे की बात सुनने का, और वो इस प्रोग्राम में वो चीज नजर नहीं आ रही है। देखिए ना, ये तो नहीं है ना कि आप ज्यादा जज्बात से या ज्यादा तेज बात करेंगे तो आपकी बात जो है वो ज्यादा पायदार होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। तो प्लीज तहम्मुल से सुने। आजाद जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है, ये सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर ही इसकी पहचान है। इसकी जो वज़ीर आज़म है और दीगर जो असेंबली मेंबरान हैं, इनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ इसी हदूद के अंदर है। इनकी पहचान ना पाकिस्तान के अंदर है, ना दुनिया में कहीं और है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान भी आजाद जम्मू कश्मीर को रिकॉग्नाइज नहीं करता किसी भी शक्ल में। तो ये एक अजूबा है, और इस अजूबे के लिए कोई ऐसा ड्यू प्रोसीजर तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया कि यहाँ के लोगों की मर्जी और मंशा के
मुताबिक जो है यहाँ के निज़ाम चले। देखिए, आप राजा फारूक हैदर की बात करते हैं, आप किसी भी सियासतदान, चाहे वो सदर की हैसियत से हो या वज़ीर आज़म की हैसियत से, वो वाज़े तौर पर कहते हैं जी कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं यहाँ पे 16 साल और 10 महीने से काम कर रहा हूँ, और जब भी मैं मिला हूँ किसी भी सदर से, किसी भी वज़ीर आज़म से, या किसी भी मिनिस्टर या आम MLA से, तो सबसे पहले उन्होंने यही शिकायत की कि भाई जो आप बात कर रहे हैं ये बातें आप डायरेक्ट पाकिस्तान की खुफिया इदारों से करें, क्योंकि हम इनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। हम इनके ऊपर, हमारे लिए बात करना तो दूर की बात है, सोचना भी मना है। ठीक है, किसने मना किया है? कहाँ मना है? किस दस्तूर में लिखा है? आप बीच में क्यों बात कर रहे हैं जनाब? नहीं, ये गलत बात है ना, आप क्यों बीच में बात कर रहे सोचना ही हैं? गलत है। देखिए, नहीं, आपका टॉपिक क्या है? आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए आप क्यों बीच में बात कर रहे हैं? इसलिए कि आप गैर मुतल्लका बात कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन ही नहीं हो रही है। डिस्कशन इस बात पे देखिए हो ना, रही है, देखिए ना, इस बात पे डिस्कशन ही नहीं हो रही है। नहीं, आप सुने, मुझे ये मतलब बताएं, ये- कौन मतलब सा आपकी- दस्तूर है, किस भाई आदमी साहब, को आपकी चोरी- किस आदमी को आप- इक़्तिदार से उतारा गया, किस हजूर- आदमी को हजूर- इक़्तिदार से उतारा गया, हजूर- किसको गिरफ्तार हजूर- किया गया, सुने, आजाद सुने, कश्मीर के सुने। कौन से सदर वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अंदर डाला गया, क्यों मसला कश्मीर का जिक्र किया, बताएं। देखिए हजूर, ये आपकी बद अखलाकी जो है ना वो यहीं पे जाहिर हो रही है, क्योंकि आप जो है ना बहुत बेताब हैं कि आप जो है ना, यानी कि अपनी बात को आप डिफेंड करें, उसका दिफा करें। आप किसी और बात को तहम्मुल से जब सुन नहीं सकते, आप वाजे कर रहे हैं कि आपका अपना जो मौक़िफ़ है वो मशकूक है, तो लिहाजा आप तहम्मुल से बात सुने। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे 16 साल और 10 महीने से काम कर रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं ऑन द ग्राउंड कि जितने भी सदूर, जितने भी वज़ीर आज़म और जितने भी लोग हैं जो किसी मनसब पर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वो बारहा कहते हैं जी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसकी दलील यह है कि पाकिस्तान खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर को नहीं रिकॉग्नाइज करता। आपको और दीगर क्या सबूत चाहिए? देखिए ना, हम क्यों धोखा दे रहे हैं, यानी कि उधर से कहते हैं जी कि हम जो है हमें यूनाइट होना चाहिए। भाई, हम धोखे पर, फ्रॉड के ऊपर, झूठ के ऊपर हम यूनाइट नहीं हो सकते। आप जब हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, आप किसी और की हकूक के लिए आप क्या वकालत कर सकते हैं? देखिए, मतलब पाकिस्तान अगर कह रहा है कि आर्टिकल 257 में कि जो यहाँ के लोगों की मंशा है, यहाँ के लोगों की जो मर्जी है, उसके मुताबिक हम ताल्लुकात बनाएंगे, तो फिर मुझे बताएं कि पाकिस्तान इस खित्ते को बगैर किसी ड्यू प्रोसीजर से वो क्यों कंट्रोल कर रहा है? आप ये यानी कि सवाल मैं ये रखता हूं जी, कौन सा कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये आपने सवाल किया है ना। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने, आप जिस जगह से होके बोल रहे हैं ना, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कुर्बानियां दी, एक हिस्सा आज़ाद कराया, उसके लिए पाकिस्तान से इस हिस्से की हिफाजत का मुतालबा किया, वो हिफाजत हो रही है। सदर वज़ीर आज़म आप बनाते हैं, मेंबर असम्बली आप बनाते हैं, वो आपके हैं। अगर आप लोग लड़ते हैं, आपको वोट अवाम नहीं देते हैं, तो इसका क्या कसूर? अवाम आपको नहीं जाते हैं, वो आपके फलसफे को मुस्तरद करते हैं। ये सारे लोग, इनको अवाम ने बनाया है, कहाँ से, पाकिस्तान ने कहाँ से मुदाखलत की है इसमें? आपने 24 अक्टूबर 1947 का बयानिया पढ़ा है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ। आप मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, कोई मेरे इस सवाल का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें कि कोई एक बंदा बताएं कि जिसको सदर को, वजीर आजम को मसला कश्मीर उठाने पे फारग किया गया पाकिस्तान ने। इस सवाल का जवाब दें। मुमताज राठौर, मुमताज राठौर, क्या मुमताज राठौर ने खुद असेंबली तोड़ी? यार क्यों झूठ बोलते हैं आप पूरे चैनल? मुमताज राठौर ने खुद असेंबली तोड़ी। किसने? उसने खुद एडवाइस किया, उसने खुद एडवाइस किया, क्योंकि और उसने ये कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर पे कौन उसको ले गया था? मुमताज राठौर ने खुद कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मुमताज राठौर ने कौन सी जगह पर जाके मसला कश्मीर पेश किया था, क्या बता सकते हैं आप? मुमताज राठौर, अल्लाह उसको बख्शे, मुमताज राठौर तो वो आदमी था कि जो यानी वो अल्फाज इस्तेमाल करता था कि मैं मोहतरमा का वो हूं कि मैं मरहूम है, मैं बात नहीं कर सकता। वो अल्फाज इस्तेमाल कर, उसने कौन सा मसला कश्मीर पेश किया था? कैच खुर्शीद जो थे वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में बाज़ाब्ता शामिल हो चुके थे। अगर वो सदर बनने के बाद
پاکستان کی ایک پارٹی میں اس کی آزاد کشمیر برانچ میں وہ شامل ہو گئے. اگر پاکستان ان کے خلاف تھا وہ کیوں اس میں شامل ہوئے؟ علیم صاحب پلیز ہم ٹاپک سے بالکل آگے چلے جائیں گے. راجہ ممتاز حسین راٹھور بہت ہی بڑا بہت ہی عظیم انسان تھا, ریاست جموں کشمیر کا اس حصے کا وہ وزیر اعظم رہا, بہت ہی مقدم بہت ہی باعزت آدمی تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم آگے بڑھ گئے, کہیں آگے نکل گئے ہیں. ہمارا کوشچن یہ تھا کہ چونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنا کیس باہر پٹ اپ کرنے کے لیے ان کے پاس اختیار نہیں ہے, اور یہ صحافی جو نامور صحافی ہیں تنویر صاحب اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ واقعی ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. یورپی یونین کے اندر آپ جائیں, راجہ فاروق قادر صاحب خود آئے اور ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ کشمیر ایشو کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ندیم نائک صاحب میرے ساتھ دوسرے صحافی موجود ہیں. ندیم نائک صاحب آپ بتائیں پلیز, واشنگٹن میں نیو یارک میں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کوئی ڈسپیوٹ ایریا ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہے, اور ریاست جموں کشمیر کے جو اس حصے کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں؟ یار شاہد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جا کے تو پاکستان نے کہنا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم, یا اس نے خود پرفارم کرنا ہے, ایسا پرفارم کر کے ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو؟ آپ جیسے صحافیوں نے جو ہمارے کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ان کو انٹروڈیوس کرانا ہے. کنورسیشن کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ جو داڑھی والے ہیں, ٹوپی والے, آپ اس کنورسیشن کو, اس گفتگو کو آپ ڈومینیٹ کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ممتاز راٹھور کو مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر ہٹایا گیا, یہ سفید, یہ یعنی ہم تو ہماری موجودگی کی باتیں ہیں. آپ ایک ایسی غلط بیانی کر کے جو پاکستان کے خلاف کیس پیش کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں صحافت کرتے رہے ہیں. اظہار رائے کی آزادی یہاں پہ موجود نہیں ہے. اظہار رائے کی الزام لگانے کی اور جھوٹ بولنے کی تو نہیں ہے نا. آپ ایک ثبوت ہے. آپ اس پروگرام میں ہمیں اظہار رائے کی آزادی نہیں دے رہے. اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں اظہار رائے کی آزادی نہیں دے رہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط بیانی, تو جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں تو ہم نے خاموشی سے آپ کو سنا ہے نا. کسی نے آپ کو ٹوکا تھا؟ دیکھیے کسی نے آپ کو ٹوکا؟ جب آپ غلط بیانی کر رہے تھے, جب آپ غلط بیانی کر رہے تھے کسی نے آپ کو ٹوکا؟ جب آپ غلط بیانی کر رہے تھے کسی نے آپ کو ٹوکا؟ جب آپ نے غلط بیانی کی کسی نے ٹوکا آپ کو؟ جب آپ نے غلط بیانی کی کسی نے ٹوکا آپ کو؟ جب آپ نے غلط بیانی کی کسی نے ٹوکا آپ کو؟ کون سی؟ جب آپ نے غلط بیانی کی کسی نے ٹوکا آپ کو؟ کون سی؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, ریاست کی ٹھیک ہے نا. قیادت کو آپ کس نے روکا ہے آج تک؟ جب تک آپ تحمل نہیں لائیں گے نا اپنے اندر, جب تک آپ اپنے اندر تحمل نہیں لائیں گے, وہ اپنی مرضی کے اپنے مرضی کے دلیل, اپنے مرضی کے دلائل, اپنی مرضی کے دلائل, آپ جو ہے نا آپ ایک ثبوت ہے, آپ دلیل ہے کہ آپ کسی کی رائے کے لیے آپ کے اندر کوئی احترام نہیں ہے. آپ کسی کو گنجائش نہیں دیتے, آپ کسی کو گنجائش نہیں دیتے. آپ ٹھیک ہے, آپ کسی کو بات کرنے کی آپ گنجائش نہیں دیتے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی آپ کے نظریے کے مطابق چلے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ہر آدمی آپ کے نظریے کے مطابق چلے؟ کس پارٹی کا تھا, نہیں, اللہ نے اپنے کل آپ کو دیا ہوا ہے. کیسے اس کا کیا خدا تعالیٰ نے سارا عقل آپ کو دیا ہوا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے سارا عقل آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے کون غلط بیانی کر رہا ہے, کون صحیح کر رہا ہے, کون غلط؟ جب آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوتی تو آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں. پلیز مجھے مائک میوٹ نہ کرنا پڑے آپ کا, پلیز. مجھے ندیم نائک صاحب, آپ نے مجادلہ اخبار کا نام سنا ہے؟ مجھے آپ اس کے سوال کا جواب دیں. مجادلہ اخبار کا نام سنا آپ نے؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے وہ پروپیگنڈا سینٹر تھا, جھوٹ جو پھیلاتا تھا. مجھے پتا ہے, اچھی طرح پتا ہے, میرے شہر کا تھا, میں اچھی طرح جانتا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون سا ڈمی اخبار چھپتا تھا اور بیرون ملک اسائلم کے لیے استعمال ہوتا تھا, یہ بھی پتا ہے. واشنگٹن نیو یارک میں آپ نے کیا دیکھا ہے, کتنے ہمارے جو صدر وزیر اعظم ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں ندیم صاحب؟ اچھا میں ایک منٹ چھوٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مائنڈ نہ کیجئے گا, لیکن جو ہمارے پیارے جو بھائی ہیں جماعت اسلامی کے, ایک تو یہ اپنا سیاسی پروپیگنڈا یا جو ان کا وہ ہے, ایک تو اس کو پلس یہ کہ ان کے پاس کچھ بھی ان کو پتہ نہیں ہے دنیا کا, نہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہ ٹوٹلی ایک جو ہے نا وہ پانی میں مدانی مار رہے ہیں, اس سے کچھ نہیں نکلے گا. آپ بات سمجھے, ایک منٹ تنویر صاحب کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ایک ان کی بات کو اتھینٹک مانتے ہیں, اور یہ جو بات کر رہے ہیں, جو اس بات کو آپ سے اگر غلط بھی کر رہے ہیں, آپ سن تو لیں.
آپ اگر یہاں پہ ہمارے کسی ایک بندے کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے, درمیان میں اس کے ایک کراس ٹاک کر رہے ہیں, تو وہ بیچارہ وہ وہاں پہ جو ہے نا جو حکومت کر رہے ہیں یا باقی ان کو کیا اجازت ہوگی. تو بڑی مہربانی یہ ہوگی کہ آپ ایک دائرہ کار میں رہ کے پہلے تنویر صاحب کی بات, کیونکہ وہ ایک بڑی اہم بات کر رہے تھے اور وہ بڑی لیگل بات ہے. وہ لیگل بات یہ ہے, یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی راجہ فاروق حیدر کو بات کرنے کا نہیں پتا. دنیا میں زبان جو ہے نا وہ صرف کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. روس کا پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے, چائنا کا پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے. اگر راجہ فاروق حیدر بہت اچھی انگریزی نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اس خطے کا نہیں پتا, اس کے باپ کی کیا جو ایک حقیقت ہے وہ ان کی کیا قربانی ہے, یہ بات نہیں. انہوں نے سارا کچھ چھوڑا ہوتا ہے کس کے ساتھ, انگریزی کے ساتھ, اور پھر پتا ہے کوئی نہیں. وہ اس تناظر میں بات نہیں تھی, شاید اس تناظر میں بات نہیں تھی. تو صرف اور صرف یہ بات ہے مجھے کہ ندیم نائک صاحب کی بات جانے دیں تو ہم تو اس ٹاپک پہ بحث کو ختم کر دیں. تنویر صاحب خاموش ہو گئے, میں اس کو صرف اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے, یہاں پہ ہمارے پاس پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار مسعود صاحب بھی آئے, میں نے خود ان کو ہوسٹ کیا, میں نے انوائٹ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو دنیا میں جا کے یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن کر کے بات کرے کشمیر کے حوالے سے. یہ ان کو مینڈیٹ نہیں ہے, یہاں پہ فل سٹاپ ہے. آگے بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہی بات ہم سننا چاہتے تھے. میں ندیم نائک صاحب, چونکہ یہ بھی ایک صحافی ہیں, میں ان سے جاننا چاہتا ہوں, یہ امریکہ میں موجود ہیں. ندیم نائک صاحب پلیز بولیں, جسٹ بہت تیز, بہت جلدی, 1 منٹ میں فنش کریں چونکہ ٹائم نہیں ہے. آلرائٹ, دیکھیں یہ جتنی بحث بھی ہو رہی ہے, ہمیں اس بات پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی گن پوائنٹ پہ پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں ہے. 74 سال جو آزاد کشمیر کے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کو ان کے جو بھی ویوز تھے جو کہ آزادی کے ہوں, لیٹ سے, یا اپنی خود مختاری کے ہوں, یا یونائٹڈ نیشن میں یا ورلڈ اوور کشمیر کے متعلق بات کرنا ہو, تو پھر انہوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی کیوں کرتے ہیں؟ اس منصب پہ جا کے یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کیوں بنتے رہے؟ یہ کیوں وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور بعد میں یہ کہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, بعد میں یہ کہیں کہ ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں, وہاں پہ کتنا کیس اپنا یہ پٹ اپ کر رہے ہیں آپ کے پاس. I will not agree with that. دیکھیں اختیار کون لیتا ہے؟ میری زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا, میں اس فورم پہ آپ سے بات کر ہی رہا ہوں. نہیں لیکن یونائٹڈ نیشنز کے اندر جانے کے لیے پاکستان کا وزیر خارجہ جائے گا, پاکستان کا پرائم منسٹر جائے گا, آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر تو وہ نہیں جاتا. مجھے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کے 74 سال سے یہ جو نامی گرامی پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, اگر ہے وائس پریزیڈنٹ تو ہوتا نہیں, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں, یہ کیوں بنتے ہیں پھر؟ کیا یہ کشمیری ہے؟ بہت دیر سے ابرار ہے میرے ساتھ. اگر یہ بات مان لی جائے کہ آزاد کشمیر کے لوگ, ابھی تو فیصلہ ہوگا نا ریفرینڈم میں, پاکستان کو ریفرینڈم کرا دینا چاہیے میری نظر میں, کہ یونائٹڈ نیشن سے کہے باہر آئے اور یونائٹڈ نیشن کی فورسز لائے اور کہے کہ پاکستان میں ریفرینڈم کراؤ کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں. یہ پاکستان بہت اچھا اقدام کر سکتا ہے, یہ بڑی یونیک پرپوزل ہے میری طرف سے. پر ادھر رکیے 1 منٹ کے لیے. اگر میں آزاد کشمیر میں الیکشن آج لڑتا ہوں اور مجھے پاکستان گورنمنٹ مجبور کرتی ہے ایک پیپر پہ سائن کرو کہ تم انڈیپینڈنس کی ڈیکلریشن نہیں کرو گے, تو میرے دوستوں کیا مجھے الیکشن میں لڑنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کے آج تک پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ بنے وہ کیوں بنے ہیں؟ کیا وہ بے غیرت لوگ ہیں؟ کیا انہیں عزت تھی کشمیریوں کے لیے؟ کیا وہ کشمیریوں کے لیے بول نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ کشمیریوں کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ اور پھر پاکستان کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کی جائے. مجھے یہ بتائیے کتنے بلینز آف ڈالرز اور پاکستان نے آزاد کشمیر کو دیے, کہاں ہے اس کی ڈیولپمنٹ؟ قبرستان بنا ہوا ہے آج آزاد کشمیر. یہ کیا بات کرتے ہیں سارے کشمیری؟ رک جائیے, سمجھیے پہلے کہ ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. لیٹس ناٹ پوائنٹ فنگرز ایٹ اینی ون. کین سمبڈی فورس. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو شہریار ہے, افریدی شہریار, وہ فرانس میں وہ غنڈہ پن دکھا کے آیا, وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے وہاں پہ دھمکی دی ہے اس شخص نے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی ریپرزینٹ کسی کو نہیں کرتے. کوسچن کیا تھا؟ کوسچن یہی تھا نا کہ کشمیر کے ایشو پہ آپ نے کتنے پارلیمنٹرین سے یہاں پہ بات کی, تو اس ایشو پہ وہ بھی نہیں کرے گا. کیوں کریں؟ دیکھیں بات سنیں, کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ایک بات ہے کہ
जब तक आजाद कश्मीर के अंदर जो इंडिया के हाथ और पाकिस्तान में है रेफरेंडम नहीं होता, अरे मोहतरमा जो फैसला होगा वो कश्मीरी मेरे मोहतरम दोस्त शाहिद भाई, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जब भी रेफरेंडम होगा कश्मीरी डिसाइड करेंगे। इससे ज्यादा पाकिस्तान से क्या मांगते हैं? ये बेशरम तो वो लोग हैं जो कश्मीर में आज तक हुकूमत करते आए हैं, बगैरत वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीरों की वहां पे डेवलपमेंट नहीं की, और हम फिंगर पॉइंटिंग करते हैं। ये क्यों बनते हैं प्रेसिडेंट? थोड़ा सा गैर पार्लिमानी हो जाएगा नदीम नाइक साहब, थोड़ा सा गैर पार्लिमानी हो जाएगा, चूंकि वो जो लोग आते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, असेंबली में आते हैं, वो भी हमारे वोटों से आते हैं, इसकी थोड़ा सा गैर पार्लिमानी हो आप लोग क्यों वोट देते हैं? शाहिद भाई आप लोग क्यों वोट देते हैं? आपके पास आ जाता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? अबरार भाई बिल्कुल शायद मैं मुख्तसरन इस बात को समअप करना चाहती हूँ। नदीम भाई यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि ये भी टेक्सास में, ये ह्यूस्टन में होते हैं और मैं डैलस में, और ये इस बात के गवाह हैं कि फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ने सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान को डैलस में होस्ट किया, और फिर जब राजा फारूक हैदर साहब आए तब भी हमने उनके लिए भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और ये सदर और वजीर आजम दोनों बिल्कुल आजाद थे। हमने एफर्ट्स की कि यहाँ के अमेरिकन थिंक टैंक से उनकी मुलाकात हो, यहाँ के कांग्रेसमैन कांग्रेस वीमेन से उनकी मुलाकात हो, और कोई उनको मॉनिटर नहीं कर रहा था। दे वर कंप्लीटली फ्री कि वो जो भी बात कश्मीर के हवाले से करना चाहते थे वो कर सकते थे। फारूक हैदर साहब भी, और फिर मुख्तलिफ इज्तिमात में वो गए और उन्होंने शिरकत की। तो ये बात जो है हलीम साहब की, मैं उसको सेकंड करूंगी कि इख्तियार आपने लेना है और आपने दुनिया को बताना है आप कितना बताना चाहते हैं। मोहतरमा, चूंकि जो फोरम्स होते हैं जिन पे पुट अप करना होता है केस, वहां पे नहीं हो सकता। नहीं, जब आप कांग्रेस मैन से बात कर रहे हैं, कांग्रेस वीमेन को बता रहे हैं ना, तो वो पूरी दुनिया के फैसले करते हैं। शायद तनवीर भाई प्लीज जस्ट एक मिनट में कहिए, तो मैं अबरार भाई चूंकि लाइन पे है मेरे साथ, गलगित में तो ज़ारा वहां पे सर्दी भी बहुत ज्यादा है। जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर का मालिक आप ही हैं, और आपके घर को आपने कैसे चलाना है उसकी तरतीब, उसका आइन, उसका दस्तूर आपने ही बनाना है। तो जो निज़ाम है यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसका दस्तूर, उसका आइन, उसका तरीक़ेकार वो कोई और बना रहा है। तो जो और बना रहा है वो उस अंदाज में बना रहा है और उस अंदाज में चला रहा है जिस तरीके से उसको सूट करता है। ठीक है, जब आप खुद उधर से कह रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों की राय के मुताबिक इनके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, उधर से आप इनसे वफादारी का हलफ लेते हैं, तो आप खुद राय शुमारी की मुनाफी कर रहे हैं। आप राय शुमारी के जो मफहूम है आप इसी के उल्ट, आप उसी के बरअक्स कर रहे हैं। अगर ये बेवकूफ़ी, ये नादानी अगर आपको समझ नहीं आती, तो फिर आप उस खुदा को भी धोखा दे रहे हैं, आप उस खुदा के बनाए हुए इंसान जो हैं आप उनको भी धोखा दे रहे हैं। तो खुदारा शर्म करें, हया करें। दोबारा आता हूँ। तनवीर भाई आपके पास आता हूँ। तैमूर भी आप कुछ कहना चाहते थे, प्लीज 30 सेकंड में कहें तो मैं अबरार भाई को लूं। सिर्फ छोटी सी बात सबके लिए, और उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ तनवीर साहब ने बात की है, जो मेरी मोहतरमा बहन है गजाला हबीब और सरदार हमीद हलीम साहब, नदीम साहब भी उस चीज़ को उसको आपने भी दबे अल्फाज में कहा कि बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर भी कोई स्टेट हो, अगर उसके पास उसकी जो लीडरशिप है, उसके पास अगर मैंडेट दुनिया ने तस्लीम किया हो, तो वो जाके अगर बात करता है तो एक डिफरेंट लेवल होता है। लेकिन मैं बाज़ियत खुद एक कश्मीरी होने के नाते मैं आपको सेनेटर मिला हूँ अमेरिका के, मैं दुनिया के अल्लाह का शुक्र है बड़े लेकिन वो जो मेरी बात है वो एक डिफरेंट, वो एक कश्मीरी की बात है, लेकिन वो स्टेट का कोई जो हमारा वजीर आज़म है या सदर है उसके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो मीटिंग कॉल कर सके। ही इज नॉट इनवाइटेड बाय एनीवन ऑफिशियली, किसी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से वो बुलाए नहीं जाते।
ہم لوگ ان کو شاہد بھائی ایک بار اور وہ آ کے بات کرتے ہیں. علیم بھائی 30 سیکنڈ میں پلیز کہیے تو میں ابرار بھائی کے پاس جاؤں. ایک میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو طریقہ ہے نا، اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں، پہلی ایک بات یہ کہ جو طریقہ کار ہے حکومت کو انتخاب کرنے کا، جو ایک اس سے پہلے جو صافی ہیں بھائی انہوں نے کہا کہ جو چونکہ ہلاک کی شرط ہوتی ہے تو اصل ابھی دیکھیے کہ جو پی این پی کے لیاقت حیات ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو کس نے روکا ہے؟ وہ پارٹی خود مختار کشمیر چاہتی ہے، جو لڑنا چاہتا ہے وہ لڑتا ہے. لیکن چونکہ جب ووٹ نہیں ملتے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ایک جواز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اگر باقی کوئی بھی لڑنا چاہتا ہے تو پاکستان رکاوٹ نہیں بنتا. لیاقت حیات صاحب کو کسی نے نہیں روکا، وہ پچھلے 6 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جس کو پاکستان نے ہٹایا ہو کہ تم نے بات کیوں کی، اور نہ ایسا ہے کہ جس نے خود آ کے استعفیٰ دے دیا ہو کہ میں صدر ہوں اتنے عرصے سے اور مجھے کشمیر پہ بات نہیں کرنے دی جا رہی، میں وزیر اعظم ہوں تو مجھے کشمیر پہ بات نہیں کرنے دی جا رہی، لہٰذا میں یہ منصب چھوڑتا ہوں. کوئی ایک ایسا نہیں ہے. تو پھر ہم پاکستان کے اوپر کیوں انگلی اٹھاتے؟ نمبر 2. نمبر 3 یہ بات ہے کہ اچھا اگر ہمیں شکوہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو یہ بھی یہ سوکنوں کی طرح جو ہے نا تانے دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک فورم موجود ہے، ہماری اسمبلی موجود ہے، وہاں پہ آپ قرارداد کریں، اپنا مطالبہ رکھیں کہ جی ہمارے یہ اختیارات ہوں. یہ اختیار آپ کو کس نے لے کر دینا ہے؟ یہ میڈیا پہ منفی پاکستان کے ساتھ پروپیگنڈا کرنے سے نہیں حاصل ہوتا. یہ بھی آپ کو پاکستان نے لے کر دینا ہے، وہی پاکستان نے جس نے آپ کی OIC میں آپ کو نمائندگی دلوائی ہے. اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھ کے اس کے ساتھ درست نیک نیتی سے اپنے مطالبات کریں اور درست عوام کا منتخب آزاد کشمیر اسمبلی کا جو فورم ہے وہاں اس سے یہ آواز اٹھے اور آپ جو مطالبہ چاہتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ میں ہماری نمائندگی خود کریں، ہم جو OIC میں خود کریں، ہم ہر جگہ کریں. مجھے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں آج تک یہ قرارداد کیوں نہیں آئی؟ اس کا قصوروار پاکستان ہے؟ اس کا قصوروار تو آپ کے ممبران اسمبلی ہیں. اور ممبران اسمبلی کیا پاکستان نے آ کے کہا کہ ان کو منتخب کرے؟ آپ کا عوام کا لیول یہ ہے کہ کالے پائپ اور ٹوٹی اور کھمبے اور سڑک کی بنیاد پر آپ ووٹ دیتے ہیں. اس وقت آپ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر امپارٹنٹ نہیں ہے، اس وقت آپ کا کالا پائپ امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں. پلیز اپنی جو حرکتوں پہ غور کریں. اور بات یہ ہے جو کچھ آزاد کشمیر کی قیادت جس کیلیبر کی ہے اس کو پورا اختیار ہے. جب اس سے بڑے کیلیبر کی قیادت آئے گی تو اختیار بھی اس کو مل جائے گا اور پاکستان کوئی رکاوٹ نہ بنا ہے نہ بنے گا. علیم بھائی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. میں ابرار بھائی آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیونکہ ٹائم ہمارا بالکل ختم ہونے والا ہے تو گلگت بلتستان آئینی صوبہ اس پہ چونکہ آپ نے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کی بات بھی سنی. آپ میرے ساتھ صافی 3 نامور صافی میرے ساتھ موجود ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیا آپ کے مسائل کا حل ہے؟ جی بہت شکریہ شاہد بھائی. سب سے پہلے اگر ہمارے دیگر برادران تھوڑا تحمل سے سن سکتے ہیں تو میں آواز نہیں آ رہی ان کی. ٹھیک ہم سن رہے ہیں لیکن تھوڑا زور سے بولیں آپ. جی میں کہہ رہا اگر ہمارے دیگر برادران تھوڑا تحمل سے سنیں تو میرے خیال میں 1 منٹ میں ان کو کنکلوژن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے سن رہے ہیں. کہ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کی حیثیت وہی ہے جو گلگت بلتستان کے صوبائی اسمبلی کی ہے. اگر گلگت بلتستان کی اس اسمبلی کو آپ صوبائی اسمبلی کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کو صدر اور وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے ان تمام برادران سے، اور یہاں ایک چیز میں آپ کے علم میں لاؤں. آپ نے اختیار پہ بات کی، آپ صدر وزیر اعظم کی کشمیر کی، تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے گلگت بلتستان کے نیشنلسٹ اور حق پرست محرک رہے ہیں، بہت بڑے خدمات ہیں ان کی تحریک کے لیے، ایڈوکیٹ احسان صاحب. جی تو ان کے اپنے زبانی، کبھی آپ کسی دن ان کو پروگرام میں لے لیجئے گا، وہ اپنی زبانی آپ کو بتائیں گے. وہ کئی مرتبہ یہ بات میرے پاس کوٹ کر چکے ہیں کہ جناب سردار ابراہیم صاحب کے دور میں یہ لوگ کسی کنونشن میں کشمیر گئے ہیں. تو کشمیر جب گئے ہیں تو وہاں احسان یونائٹڈ نیشن گئے تھے، وہ یونائٹڈ نیشن گئے تھے. یہ میری گزارش ہوگی تمام برادران میری اس بات کو ذرا غور سے سنیں. ٹھیک تیمور بھائی سنیں پلیز. تو سردار ابراہیم صاحب کے دور میں جب احسان ایڈوکیٹ گلگت بلتستان سے وکلا کی ہے کہ ڈیلیگیشن کے ساتھ آزاد کشمیر کسی کنونشن میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے سردار ابراہیم صاحب سے ملاقات کی اور ان سے گلہ کیا، ان سے شکوہ کیا کہ سردار صاحب
آپ کی آزاد کشمیر حکومت جو ہے تقاریر میں، خطبوں میں، جلسوں میں گلگت بلتستان کو اپنے ماتھے کا جھومر کہتا ہے، اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے، لیکن افسوس سے آج تک گلگت بلتستان ریاست کشمیر کا، آزاد کشمیر کا صدر یا وزیر اعظم کسی آفیشیل وزٹ میں آج تک اپنے اٹوٹ انگ میں کیوں نہیں آیا؟ اس طرف کبھی آنے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ آگے اس اپنے غریب رعایا، اس مظلوم رعایا کی ذرا حال ہی پوچھ لیتا، آپ کیسے میرے کشمیری ہیں جو آپ آج تک آپ نے پلٹ کے منہ سے پوچھا نہیں میرا حال، بحیثیت صدر، بحیثیت وزیر اعظم آپ نے آ کے اپنے ہی گلگت بلتستان آپ کا اپنا خطہ ہے، آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کی اپنی عوام ہے، آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے کبھی اس طرف آپ نہیں آئے۔ تو یہ آپ غور سے سنیں، سردار ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آفیشلی گلگت بلتستان جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے صدر اور وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ جو اپنے ہی خطے میں اپنی ہی تو ابرار علی صاحب مری کے جیسوس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو ابرار علی صاحب جب گلگت بلتستان نہیں جا سکتے اجازت کے بغیر، تو ان کو یونائیٹڈ نیشن میں یا ان کو امریکہ میں یا ان کو یورپی یونین میں کون جانے دے گا؟ یا امریکہ تو آتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے، میرا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے۔ اب آپ آ جائیں، پھر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو نام نہاد آزاد حکومت ہو یا گلگت بلتستان کی نام نہاد صوبائی اسمبلی، اس میں ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے سہولت کار اور ایسے افراد کا انتخاب کرتی ہے جو ذاتی مراعات کے عوض قومی مفادات کا سودا کرتے ہیں، اپنے نسلوں کا مستقبل بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں۔ ان کو ریاست جموں کشمیر کی ایکتائی، اس کی بحالی اور اس کی آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا تو امریکن ایک صحافی، امریکہ سے آپ نے کسی بھائی کو لیا ہے صحافی کو، ان کی ایک بات کو میں دوہرا کے آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ 74 سال سے تم صدر بن رہے ہو، 74 سال سے تم وزیر اعظم بن رہے ہو، اسی قانون کے تحت الیکشن لڑ رہے ہو، اور ہر دفعہ صدر اور وزیر اعظم یہ کہتے ہو کہ ہم بے اختیار ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، کس نے تمہارے گن پٹی پہ پستول رکھی ہے کہ تم الیکشن لڑو؟ جب اس نظام کے تحت تمہیں اختیار ہی نہیں مل رہا ہے تو صرف ایک مرتبہ کشمیر اس نظام کو مسترد تو کرے، ایک مرتبہ تو تمام الیکشنز کا بائیکاٹ تو کرے، ایک مرتبہ اپنی ہی عوامی اسمبلی قائم کر کے اپنا ہی ووٹ اپنے بندے کو کاسٹ کر کے کشمیر کی طرف سے ایک بندے کو کھڑا کر کے پاکستان کو دکھائے تو صحیح کہ میرا نمائندہ آج کے بعد یہ ہے، تمہارے نظام کو میں نہیں مانتا۔ لیکن اس کے لیے بھی موقع نہیں دیتے ہیں یہی سہولت کار لوگ۔ پھر اس کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم پرستوں کو موقع مل جائے اور قوم پرست یہ کر جائیں، اس وجہ سے اس نظام کو رائج رکھتے ہیں۔ یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، یہی لوگ سہولت کار ہیں اور اسی سہولت کاری کے ذریعے اس نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سیم یہی چیز کے لیے پاکستان میں ریپیٹ ہو رہی ہے۔ ایکچولی ہندوستان اور پاکستان ریاست کی تقسیم پر اندرونی طور پر راضی ہو چکے ہیں، یہ دونوں ایک پیج پہ آ چکے ہیں۔ اگر نہ آئے ہوتے تو آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبولشمنٹ کے بعد پاکستان کو عالمی عدالت آنا چاہیے تھا۔ پاکستان بجائے عالمی عدالت میں جانے کے 2 سال بعد گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے جا رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے، علامات یہی بتا رہی ہیں کہ دونوں ریاستیں ریاست جموں کشمیر کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بلکہ اس کے بٹوارے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اس کو تقسیم کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ کوئی اگر یہی کہتا ہے 2 منٹ کے لیے، ہندوستان اور پاکستان کے پاس تو اختیار ہے نا پلیبیسائٹ کا، کشمیر کے پاس نہیں ہے۔ کشمیر کی قیادت یہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہندوستان اور پاکستان 74 سال سے مختلف ہیلے بہانوں سے ان دونوں خطوں کو بانٹ کے کھا رہے ہیں، تو ان کو ان 74 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں ملا کہ اس کو پلیبیسائٹ کی طرف لے کے آ جائیں۔ بالخصوص پاکستان کو تو اس وقت بڑا موقع ملا ہوا ہے۔ پاکستان کو چاہیے چلو جموں کو چھوڑیں اس طرف، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں یہ پبلک ریفرنڈم کرائے۔ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کو کس نے روکا ہے؟ صحیح ہے۔ ابرار، جہاں تک میں آپ کی بات اگر سمجھا ہوں، میرے دوست اگر سمجھے ہوں، سارے جو پینلسٹ ہیں وہ سمجھے ہوں، تو
آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو آئینی صوبہ جو عبوری آئینی صوبہ بن رہا ہے یہ جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے اور جموں کشمیر کو تقسیم کیا جا رہا ہے, یہی میں سمجھا ہوں. مطلب کیا جا چکا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, تقسیم کیا جا چکا ہے, اب اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. not to be paid attention to this thing here. میرے دو ہمارے جو پینلسٹ ہیں جماعت اسلامی کے, وہ اپنے موقف دینا چاہتے ہیں. علیم صاحب پلیز بولیں آپ. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا ابھی انہوں نے کہی, ابرار صاحب نے کہ جی پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں ریفرینڈم کیوں نہیں کراتا, آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ درست رویہ ہوگا؟ یہ رویہ خود ہمارے خلاف ہے میرے بھائی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر پاکستان آزاد کشمیر میں الگ سے ریفرینڈم کروائے گا, گلگت بلتستان میں الگ سے ریفرینڈم کروائے گا, یہ تو لاسٹ میجورٹی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے. یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ اگر آنکھیں بند کرتا ہے اس کی الگ سے بات ہے, لیکن یہ خود سے جو پارٹ وائز ریفرنڈم ہوگا یہ سلامتی کونسل کے قراردادوں کا متبادل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ نہ کہیں, ورنہ بات یہ ہے کہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان ریفرنڈم کروائے کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ آنکھیں بند کرنا الگ بات ہے, وہ پاکستان کے حق میں رائے ہوگی. آزاد کشمیر میں بھی ریفرنڈم ہوگا تو 90% لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں گے. وہ جو قوم پرستوں کو وہی ووٹ ملیں گے الیکشن میں ملتے ہیں 0.3%. جی ابرار بھی بولے, آپ بولیں. آپ علیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں 74 سال سے پاکستان جو سیٹ اپ چلا رہا ہے, کیا وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ پاکستان تو اس پہ پابند ہے. پاکستان اور ہندوستان نے تو اقوام متحدہ میں دستخط کیا ہے لوکل اتھارٹی کا. پاکستان لوکل اتھارٹی دینے کے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کرنا کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے؟ گلگت بلتستان کو بجائے لوکل اتھارٹی دینے کے آرڈر 2009 دینا, آرڈر 2012 دینا, آرڈر 2012 دینا, اور اب پھر 2022 میں 2022 کا آخری آرڈر 2022 کا دے رہے ہیں. تنویر بھائی کیا ریئیکٹ کریں گے؟ کامران بھائی آپ کی بات کو لوکل اتھارٹی تو ہے نا کہ جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے, عبوری آئینی صوبہ نہیں ہے. کامران بھائی آپ کی بات کو تسلیم کیا ہے ابرار بھائی نے کہ یہ یہی سازش ہے. تنویر بھائی آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ سازش نہیں ہے, بالکل سازش. جی میں نے شروع میں ہی جو میرا ابتدائی بیان تھا کہ عملی طور پر 1947 سے ہی جموں کشمیر تقسیم ہے اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے اندر جو پروویژنز ہیں ان کے منافی ہے. ٹھیک ہے, تو جو قانون انگریزوں نے خود بنایا انہوں نے خود اس کو توڑنے کے راستے جو ہے وہ ہموار کیے, اور اگر پاکستان یہاں پہ موجود ہے اس نے تو سٹینڈ سٹل اگریمنٹ توڑ کر یہاں پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو معاہدہ اس نے مہاراجہ کے ساتھ کیا تھا اس کو توڑ کر وہ یہاں پہ داخل ہوا. اس نے تو اسلام کی بھی روح میں جو ہے خلاف ورزی کی کہ اس نے ایک معاہدہ جو کیا اس کو توڑا. ٹھیک ہے, تو اگر پاکستان یہاں پہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بیک ڈور طریقے سے انڈیا اور پاکستان کو ایک ریلوے ٹریک, ریلوے کی پٹری جس میں پٹری کے دونوں سائڈ پہ وہ برابر ہوتے ہیں, ایک حصہ انڈیا ہے ایک پاکستان ہے. یہ اگر آپ متشابہات دیکھنا چاہتے ہیں کہ انگریزوں نے اور ویسٹرن پاورز نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایک بیلنس آف پاور میں رکھا ہے. فرض کریں کہ انڈیا نیوکلیر بنا تو پاکستان کو بھی نیوکلیر بنا دیا. انڈیا سوال چکے ابرار بھائی کی جو بات ہے کہ جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کیا؟ جی میں مکمل اگری کرتا ہوں. یہ انگریزوں نے یہ پلان 1947 میں ہی طے کر لیا تھا اور انہوں نے جو ہمیں یو این کی طرف دکھیلا اور دیگر ہمیں جو ہے وہ دیگر راستے دکھائے, وہ اس لیے دکھائے تاکہ ذمہ داری انگریزوں سے ہٹ جائے اور جو تکمیل تقسیم ہے وہ اپنی منطقی انجام پر پہنچے. اور جیسے کہ دیگر دوستوں نے جو ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں سب کو یقین ہو گیا ہے, بلکہ جموں کشمیر کی لوگوں سے زیادہ جو دنیا میں لوگ کشمیر کے اوپر یا جموں کشمیر اور متحدہ علاقہ جات پر جو مانیٹر کرتے ہیں ان سب کو یقین ہے کہ ہم فائنل فیزز میں ہیں, تقسیم دائمی مکمل تقسیم کے آخری فیزز میں ہیں. آخری فیزز میں. کامران بھائی آپ کی بات کو تو سیکنڈ کیا ہے تنویر بھائی نے اور ابرار بھائی نے, کیا کہیں گے آپ؟
کامران بھائی. جی شاہد بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ کشمیر کے حوالے سے چونکہ ڈیبیٹ ہماری دوسری طرف چلی گئی تھی, قیادت کی بات ہو رہی تھی. خود آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت قیادت موجود ہے اور جس کا ذکر ہوا اس سے پہلے ہمارے گلگت والے بھائی سردار ابراہیم صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اصل میں بیس کیمپ کا جو مقصد تھا جس لیے بیس کیمپ بنایا گیا تھا, مجھے آج تک بتائیں کہ وہاں کی اس قیادت نے اس مشن کو یا اس حوالے سے جو ہے وہ عوام کے پاس کیے ہوں. ایون کہ جب سے الیکشنز ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, کوئی ایسی قیادت جو کشمیر ایشو کو لے کے گئی ہو کہ ہم کشمیر ایشو کے حل کی طرف بڑھیں گے, کوئی ایسی قیادت نہیں ہے. اور جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دیے ہیں, میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو جولیاں بھر بھر کے ووٹ دیتے ہیں وہ بھی کشمیر کے حوالے سے ان کی نہ تو توجہ ہے, نہ انٹرسٹ ہے, اور نہ وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ اپنا لائے عمل رکھتے ہیں اپنی سیاسی تنظیموں کے اندر, اپنے جو ہے پولیٹیکل ویژن کے اندر. اب رہی بات گلگت بلتستان کی, اور اس وقت جو موجودہ قیادت ہے, ابھی غزالہ حبیب صاحبہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی بات کر رہی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو اشتیاق تھا وزارت عظمیٰ کا, وہ نہیں مل سکی. اب صدر بنے جو اس سے پہلے پھر بھی ایکٹیو تھے, ابھی وہ خاموش نظر آ رہے ہیں. اور اس وقت جو موجودہ قیادت میرے نزدیک اسلام آباد میں جمع ہوئی ہے, بیرسٹر صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو پرچی تھمنے والی ہے, یا شاید بیرسٹر صاحب سے زیادہ چانسز ہے کہ وہ پرچی جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کے ہاتھ میں تھما دی جائے, قرارداد کی جی بی کو جو ہے وہ پاکستان کو عبوری صوبہ بنانے کا جو آزاد کشمیر کے میرا سے جو انیشل سٹیپ ہوگا. تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر پرچی ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, نہ ہم اس کے انکاری ہو سکتے ہیں. اور وہ چونکہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اور اس پاکستانی کے حکمرانوں کے غلام ہیں, تو اس اعتراف کے بعد ان کے پاس کوئی جواز یا کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ ان کو کم از کم انکار کر سکیں. وہ کسی بھی صورت میں وہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے یا حکومت کا کوئی نمائندہ دیتا ہے. اس لیے انہوں نے آزاد کشمیر کی ساری قیادت کو اکٹھا کر کے ڈی چوک میں اکٹھا کیا تاکہ پریشر بلڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, تقسیم ڈن ہے. تین جو میرے مہمان ہیں کہہ رہے ہیں تقسیم ڈن ہے. سردار تیمور عزیز صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, کیا کہتے ہیں, بہت ہی مختصر, چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو بہت ہی مختصر کہ یہ جو تقسیم کی بات ہے جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی, عبوری آئینی صوبے کو اس سے جوڑنا, آپ کیا کہتے ہیں؟ تقسیم ہوگی, اور پہلے بھی ہوئی ہے, 70 سال پہلے بھی ہوئی ہے, اب بھی ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو سیاستدان ہے اس کو کیوں نہیں بات کر رہا, اور یہ ساری چیزیں اس نے کشمیر کے حوالے سے اگر بات نہیں کی. آزاد کشمیر کے اندر تمام تر پاکستان کی سیاسی جماعتیں جن کا منشور موجود ہے اور وہ اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ کسی اور چیز کو لے کے نہیں چل سکتے, وہ اسی منشور کو لے کے چلتے ہیں. جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, وہ پاکستان کی جو جماعت ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اور انہوں نے آزاد کشمیر کی جو سو کالڈ جماعتیں تھیں ان کو مختصر سا کر کے ایک سیٹ وہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ یہ تھوڑا بہت سسٹم چلتا رہے. تو وہ شاید بھائی یہاں میں تھوڑی کلیریفیکیشن کروں گا کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر جو ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان کا تنظیمی طور پہ حصہ نہیں ہے, وہ الگ جماعت ہے. ہاں نام ہمارا ایک ہے, منشور ایک ہے, ہم الگ جماعت ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر جماعت اسلامی کے تحت ہے, گلگت بلتستان پاکستان جماعت اسلامی کے تحت نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آزاد کشمیر یہی وہ آزاد کشمیر ہے کہ جس کا بہت سارے دوست پہلے مذاق اڑاتے تھے, یہ ہے ہی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. آج گلگت بلتستان سے بھی یہ مطالبہ ہو رہا ہے آزاد کشمیر ٹائپ سیٹ اپ دیا جائے. اس کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان 1947 میں گیا. یہ جو غلط بات پھیلائی جا رہی ہے, 1947 میں ہم وہ لوگ ہیں, ہمارے آبا و اجداد نے ایک ظالم جابر حکومت کا مقابلہ کیا, اس کو بھگایا, آزاد کرایا, پاکستان کو بلایا, پاکستان نہیں گیا. اس لیے اس حصے سے فائدہ اٹھائیں, اور اس بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ملا کر ایک نمائندہ آزاد حکومت بنائی جائے جو 24 اکتوبر 1947 والے اختیارات سمیت ہو. علیم صاحب, عبوری آئینی صوبہ جموں کشمیر کی تقسیم کی بات ہے جی. عبوری آئینی صوبہ اگر ہوگا تو یہ تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا, اور 5 اگست 2019 کا جو انڈیا کا ایکٹ ہے یہ اس کو تقویت دینے کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے. ندیم لائق صاحب بہت مہربانی. میرے محترم دوستو, nothing is ever final.
ये हमेशा डिपेंड करता है कि सिचुएशन अवाम मिलकर किस डायरेक्शन में लेके जाती है। आज अगर पाकिस्तान कश्मीर और गिलगित और ये जितने इलाके हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए कुछ कर रहा है तो ये तमाम टेम्परेरी हैं। क्वेश्चन तो ये है कि लेट्स बी ग्रोन अप्स नाउ, कि हम व्हाई आर वी पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर, व्हाई डोंट वी लुक इन आवरसेल्फ, अपनी भी तो इंट्रोस्पेक्शन करें। हमने आज तक 47 के बाद आजाद कश्मीर में किया क्या, गिलगित बल्तिस्तान में किया क्या, तो ये सारा रोना धोना किस बात का है? अच्छा ये बताइए ये जो अबूरी आईनी सूबा है ये जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की एक साजिश है? एब्सोल्युटली नॉट, इट वुड बी अ टोटली, देखें ये बचकाना बातें होंगी अगर कोई इस ज़हनियत से सोचेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली। जब तक रेफरेंडम नहीं होता, एक मिनट रेफरेंडम सूबे के अंदर कैसे रेफरेंडम होगा? अरे ये किसने कराना है मेरे मोहतरम दोस्त, ये किसने कराना है? देखें अगर वो सूबा बन गया तो वो तो कश्मीर के सड़क से निकल जाएगा। रेफरेंडम इस तरह, रेफरेंडम पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस तरह करवा ही नहीं सकते। बिल्कुल करवा सकते। नो स्लेव मेंटालिटी नहीं चलेगी। अभी सुन लीजिए, देखिए बात सुने, ये बात ध्यान में रखें कि जो यूएन रेजोल्यूशन है और जो इंडो पाक मिशन है उसके अंदर जो कश्मीर का नक्शा है वो टूट जाएगा। नदीम भाई आप फिर किस हैसियत से आलमी दुनिया को कायल करेंगे? आप फिर किस हैसियत से दुनिया को कायल करेंगे? नो नॉट एट ऑल, हमें किसी को दुनिया में कायल नहीं करना, हमें अपने आप को खुद कायल करना है कि हु वी आर। आई विल से द लास्ट वर्ड, प्लीज मुझे इजाजत दे दें। देखें इस फोरम पे गुफ्तगू हो रही है ना, मैं यहाँ पे क्या आइडियाज आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्या मैं स्लेव मेंटालिटी पाकिस्तान को शो कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। अगर मैं ये जुर्रत रख सकता हूं किसी फोरम में भी जाकर कि हमें कश्मीरियों को खुद अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट डू वी वांट, तो हम ये बात यहां कर सकता हूं मैं, तो मैं कहीं भी कर सकता हूं। तो ये फोरम सब जगह दुनिया में सुना जाएगा, तो क्यों नहीं हम यूनाइटेड नेशन इज नॉट द लास्ट वर्ड। 74 साल में यूनाइटेड नेशन ने क्या दिया है आपको? ठीक है, मैं नदीम भाई अब हु आर वी टू ब्लेम? ओके एब्सोल्युटली नॉट शायद भाई मैं एक रिस्पांसिबल बहुत एब्सोल्युटली मौक़िफ़ आ गया कि एब्सोल्युटली नॉट का। अबरार भी आप कुछ कहना चाहते थे, आप कहें तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। देखें आप अगर गिलगित बल्तिस्तान को जीबी को सूबा बना रहे, कामरान भाई जस्ट अ मोमेंट, अबरार भाई प्लीज। जी कामरान भाई जो कह रहे थे ना कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वालों ने किया क्या है अभी तक, तो बोले जी। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा, हमारे जो मोहतरम बरादर हैं कामरान भाई हैं या पता नहीं नदीम भाई बात कर रहे थे, इन दोनों में से कोई कह रहे थे, तो मुझे इस वक्त मैं उनसे ये कहूंगा कि एक दफा इनको गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करना चाहिए, उन्हें पता चले कि हम किस किस्म की मुसीबतों, तकलीफों और पाबंदियों के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। खुद मैं बहैसियत इबरार बगोरो, मैं एक करोड़ों का बिजनेसमैन था चाइना टू पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड का। मैं इस वक्त फुटपाथ पे आ गया हूँ। 6 साल से मैं शेड्यूल 4 और एंटी टेररिस्ट एक्ट के केसेस भुगत रहा हूँ, और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जो मजालिम ढाए हुए हैं, आप लोग तो इंडिया पर तो हम लानत भेजते हैं, इंडिया को तो हम थूकते भी नहीं है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो प्रो इंडियन कश्मीरी हैं और जो प्रो पाकिस्तान कश्मीरी हैं, उनमें खराबी यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ के ऊपर चढ़ाई करेंगे, और जो फिर प्रो पाकिस्तान कश्मीरी हैं वो फिर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर चढ़ाई करेंगे। इस पे कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जुल्म का इंतहा कर दिया है भारत ने, और उससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में कर रहा है। अगर कश्मीर में नहीं कर रहा है तो गिलगित बल्तिस्तान में कर रहा है। मैं अपनी लाइफ रिस्क में डालकर, मैं अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर ये इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड रखेंगे बातें। मैं अगर रियासत की बहाली और इत्तेहाद और आजादी की बात कर रहा हूं तो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के आज ये बातें कर रहा हूं इस चैनल में। आप अमेरिका में बैठ के आराम से कह सकते हैं, आप बर्तानिया में बैठ के आराम से कह सकते हैं,
لیکن اسی جابر و ظالم ریاست کے سائے میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ ہر کسی میں نہیں ہوتا. کسی ایک آدھ کو اللہ نے دیا ہوتا ہے اور وہ ان کے ہاتھوں مر چکا ہے. یہاں لوگ اب مرنے سے ڈرتے ہیں, ATA سے ڈرتے ہیں, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں کے کوڈ میں جانے سے ڈرتے ہیں, شیڈول 4 میں آنے سے ڈرتے ہیں. کون پاگل ہے جہاں کوئی قوم سننے والی ہی نہیں ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی حمایت کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہے. میرا ان بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے, کل کلاں اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے ابرار بغورو کو گلگت بلتستان میں, تو کیا آپ اقوام متحدہ میں ابرار بغورو کا کیس لے کے جائیں گے؟ ابرار بغورو کوئی دہشت گرد نہیں ہے, اس کے ہاتھ سے آج تک ایک چونٹی بھی نہیں مری ہے. وہ تو انسان, مسلمان تو کیا انسان, عالم انسان تو کیا حشرات کی بھی زندگیوں کی قدر کرتا ہے. جب راستے میں چلتا ہے تو پھونک پھونک کے دیکھتا ہے کہیں غلطی سے کوئی چونٹی اس کے نیچے نہ آئے. وہ 6 سال سے دہشت گردی کے کیسز کو خطرہ ہے گلگت بلتستان میں. اس ماحول میں اگر ہم صرف ایک لفظ بھی بولتے ہیں تو آپ ہمیں داد دیں, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ That is all fine and dandy. دیکھیں محترم دوست, درد کو ہم سمجھتے ہیں, آپ کے دکھ درد کو ہم سمجھتے ہیں, اور آپ جس کیفیت میں رہ کے ہم سے بات کر رہے ہیں, آپ کے حوصلے کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن میں محترمہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں, کیونکہ کوشچن یہ تھا کہ جو تقسیم ہے یہ ڈن ہے, تقسیم کی ہی بات ہے جو آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے. سارے میرے جو پینلسٹ تھے انہوں نے تقریباً اس سے اتفاق کیا ہے کہ یہ بات ڈن ہے, ہو چکی ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ ندیم نائس صاحب کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, آپ کیا کہتی ہیں؟ ایبسولوٹلی یس اور ناٹ؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ یہ کوئی تقسیم کی سازش ہے. آپ نے میرے بھائی ابرار کی بات سنی جو گلگت سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ گلگت کے لوگوں کے مسائل اور مصائب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور اگر ان کے لیے کوئی بھی ایسی راہ نکل رہی ہے کہ ان کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں تو ہمیں اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. لیکن عبوری منصوبے سے بہتر ہے, جس طرح تیمور صاحب نے پہلے بات کی اور میرے بھائی تنویر صاحب نے بات کی اور حلیم صاحب نے, کہ جو کشمیر اور گلگت ہے دونوں کو ایک سیٹ اپ کر دیا جائے, ایک اسمبلی بنائی جائے. محترمہ ایک مومنٹ, جسٹ ایک سیکنڈ, ابرار بھی کہنا کیا چاہتے ہیں, پلیز ان کی بات سنیں دوبارہ. میں اپنی پیاری بہن سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر پاکستان واقعی میرے ساتھ مخلص ہے تو عبوری آئینی صوبہ میرا مطالبہ نہیں ہے. میں نے کبھی عبوری آئینی صوبہ پاکستان سے نہیں مانگا ہے. ہاں, 47 سالوں سے ATA, شیڈول 4 اور FCR جیسے کالے قوانین کے نیچے رہتے ہوئے بھی میں نے لوکل اتھارٹی مانگا ہے پاکستان سے, جس کا پاکستان سگنیٹری ہے اقوام متحدہ میں اور دستخط کیا ہے اور وعدہ کیا ہے. گلگت بلتستان نے ہمیشہ پاکستان سے لوکل اتھارٹی مانگی ہے, کشمیر طرز کا سیٹ اپ مانگا ہے, کیونکہ میرے وسائل کا تحفظ اور میری حق حاکمیت اور میری حق ملکیت کا تحفظ لوکل اتھارٹی میں ہے, عبوری آئینی صوبے میں نہیں ہے. میری بہن یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں, عبوری آئینی صوبے اس لیے ہمیں دے رہے ہیں. ابرار بھائی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں, اور میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ کہا تھا, اور اب پروگرام اختتام پہ پہنچ رہا ہے, میں تب بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بجائے اپنے نظریات کے جو گلگت بلتستان کے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی خواہشات کا, ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اگر آپ کے نزدیک عبوری صوبہ ایک بہترین حل نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے بھی کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ ہم صرف وہ چاہتے ہیں جو آپ کے لیے, کشمیر کے لیے, کشمیریوں کے لیے بہتر ہے. اگر ایک مشترکہ حکومت بہتر ہے, اگر آپ کا آزاد کشمیر کی طرز پہ ایک اسمبلی کا سیٹ اپ ہونا بہتر ہے تو وہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے پاکستان کی حکومت کی, تو جو امور کشمیر کے وزیر ہیں الیمین گنڈاپور, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے صرف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز فتح کر کے نہیں تحفے میں دینے ہیں حکومت پاکستان کو, بلکہ گلگت بلتستان کے, کشمیر کے عوام کے دلوں کو فتح کرنا ہے, اور جو ان کے مصائب ہیں, ان کو علام ہے, ان کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس پالیسیاں تشکیل دی جائیں. اور جو ایک سم اپ ہے جو بارہا کہا گیا کہ جی شاید کشمیریوں کو حق نہیں دیا جا رہا باہر بات کرنے کا, تو یہ ہمارا ایک زیرینہ مطالبہ ہے پاکستان سے کہ جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں, پاکستان کے کونسلیٹس ہیں, وہاں پہ کشمیر ڈیسک قائم کیے جائیں. اور وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے شاہ محمود قریشی, انہوں نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیر ڈیسک قائم کیے جائیں گے. محترمہ جسٹ 30 سیکنڈ کے لیے ابرار بھائی کو سنیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کی بات سنیں پلیز. وہ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے سن نہیں رہی ہے. ہاں, مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. ابرار بھائی بولیں پلیز. جی میری بہن, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
اب آ رہی ہے جی میری بہن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھا ہے اگر ہم خوش ہیں کہ آپ لوگ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہیں، ہمیں خوشی ہے. بالکل ہم گلگت بلتستان کے عوام آپ کو بتا رہے ہیں کہ عبوری آئینی صوبہ گلگت بلتستان کا قوم کا مطالبہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کی عوام نے کبھی کسی عبوری آئینی صوبے کا مطالبہ نہیں کیا ہے. یہاں کی میکسیمم آبادی پرو پاکستان ہے. انہوں نے بھی عبوری آئینی صوبہ نہیں مانگا ہے، انہوں نے آئینی صوبہ مانگا ہے. حالانکہ میں پرو پاکستان بھی نہیں ہوں، میں پرو انڈین بھی نہیں ہوں، میں ایک پرو انڈیپینڈنس آدمی ہوں. میں بھی یہ آج کہتا ہوں پاکستان سے، اگر پاکستان مجھے اپنا آئینی صوبہ بنا سکتا ہے تو میں آج ہی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے تیار ہوں. اگر پاکستان آئینی صوبہ بنا سکتا ہے تو سو بسم اللہ بنائیں، لیکن وہ نہیں بنا سکتا، یہ آپ بھی جانتی ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں. تو پھر ایسی بالکل اس کا طریقہ کار ہے. زیادہ خوشحالی کہاں ہوگی؟ میری زیادہ سے زیادہ خوشحالی جب تک ریاست کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تب تک مجھے میرے وسائل پر زیادہ سے زیادہ اختیار ہونا چاہیے. میری حاکمیت جو لوکل اتھارٹی کے ذریعے میں نے خود قائم کرنی ہے اس کا حق مجھے دیا جانا چاہیے. مجھے یہ نہیں دیا جا رہا. ابرار بھائی معذرت کے ساتھ سارے پاکستان میں اس وقت عمران خان کی فاسسٹ حکومت ہے. ہم نے پھر یہ بھی مطالبہ کیا، اگر آپ ہمیں عبوری آئینی صوبہ دیتے ہیں تو پھر عبوری آئینی صوبے میں گلگت بلتستان کے انٹلیکچوئل سے آپ مشورہ کریں، ان سے رائے لیں، ان سے جانا چاہیے. معاہدہ کوئی ایک طرف نہیں ہوگا، معاہدہ دونوں پارٹیوں کے درمیان باقاعدہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. ہم سرے سے ایک نیا معاہدہ کریں پاکستان کے ساتھ، اور اس معاہدے میں ہم نے 5-6 چیزیں ذکر کی کہ جب تک عبوری کا لفظ ہمارے ساتھ رہے گا، جب تک ہم متنازع ہیں، تب تک گلگت بلتستان کی کسی بنجر زمین کے 1 انچ پر خالصہ سرکار کے نام پہ قبضہ نہ کیا جائے. کیا اس بات کا تحفظ عبوری آئینی صوبے میں ہے؟ گلگت بلتستان کے اندر پاور شیئرنگ کا جو فارمولا ہے جو دوسرے پاکستان کے صوبوں اور اسلام آباد کے طرز کا کیوں ہونا چاہیے، جبکہ میرا مسئلہ پاکستان کے دیگر آئینی صوبوں کی طرح نہیں ہوں. میرا مسئلہ مظفر آباد اور اسلام آباد کی طرز کا ہونا چاہیے، پاور شیئرنگ کا فارمولا. جبکہ یہاں ابھی SHO بھی پنجاب سے آ رہا ہے، یہاں اس وقت کیشر اور کلرک بھی سندھ اور حیدرآباد سے آ رہے ہیں. پاور شیئرنگ کا فارمولا بھی مظفر آباد اور اسلام آباد طرز کا ہونا چاہیے. اس کے بعد یہاں جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان قدرتی وسائل کو ڈائریکٹ گلگت بلتستان کے پشتنی باشندوں کے علاوہ کسی غیر ریاستی، کسی غیر سبجیکٹ کے نام ڈائریکٹ لیز نہ کر دی جائے. یہاں پر کسی قسم کا ٹیکس لاگو نہیں ہونا چاہیے. یہاں جتنی اشیاء پر سبسڈی اقوام متحدہ میں آپ نے وعدہ کیا ہے ان تمام چیزوں پر سبسڈی جاری رکھو گے. ان چیزوں کو آئین کے ذریعے تحفظ دو، پاکستان کے آئین کے ذریعے ان چیزوں کو تحفظ دو، پھر ہمیں عبوری آئینی صوبہ قبول ہے. تو اس کا ہمیں آگے سے جواب نہیں مل رہا. تو ایسے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عبوری آئینی صوبہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے محترمہ. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آخری 30 سیکنڈ ہے آپ سارے لوگوں کے پاس. 30 سیکنڈ میں آپ نے سم اپ کرنا ہے پلیز. کیا کہتی ہیں؟ 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. دیکھیے جہاں تک بات ہے میرے بھائی ابرار بھائی نے کہا کہ وہ آئینی صوبہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تو جو آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی تقسیم کا وہ ہے، تو تقسیم تو ان کے دل دھڑک رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، لیکن اس کا پروسیجر ہے اور پاکستان کو یقیناً یونائٹڈ نیشن جا کے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں جو قراردادیں ہیں اس میں گلگت بلتستان، کشمیر، جموں یہ سب ایک وحدت ہے. تو اس سے وہ کرنا چاہیے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پلیبسائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے گلگت پہلا جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ پلیبسائٹ ہو کہ وہاں کے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو عبوری نہیں لیکن آئینی صوبے کا درجہ دیا جا سکتا ہے. ورنہ یہ کہ ایک ایسا آزاد حکومت کا سیٹ اپ جو ہمارے پاس آزاد کشمیر اسمبلی میں میرے گلگت کے بہن بھائیوں کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ترجیح صرف اس بات کی ہے کہ ان کو ان کے حقوق ملے، اور جو یہ قوانین کا نفاذ بتا رہے ہیں، جو کالے قوانین ہیں، ان کا وہاں سے خاتمہ ہو، اور یقیناً کسی بھی غیر ریاستی باشندے کو گلگت میں نہ زمین خریدنے کی نہ ڈیموگرافک چینجز کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. جی تیمور بھائی آپ کے 30 سیکنڈ سے پلیز. جو باتیں غزالہ حبیب نے کہی ہیں ان کو
نیکسٹ لیول پہ یہ کہ ہم کسی صورت اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی یا کسی بھی قسم کا صوبہ بنایا جائے. یہ ہندوستان والا ہی وہی اس کا بیک پلان ہے, ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو دینا ہے تو آزاد کشمیر کے ساتھ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ان کی 20-25 سیٹیں جتنی بنتی ہیں وہ رکھیں, اور ایک ٹنل کھود کے جو ہے آزاد کے مظفر آباد کو گلگت بلتستان کے ساتھ ملائیں اور ایک بڑی شاہراہ بنائیں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا ایک ہی سیٹ اپ بنائیں. معذرت ایک لفظ ان کے ساتھ میں جوڑوں. جی پلیز 10 سیکنڈ. ہم نے جس طرح انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ میں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ان کو 20-25 سیٹیں دیں, ہم نے تو پاکستان کو یہ بھی آپشن دیا ہے, اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اسی طرز کی ہی ایک سیٹ اپ گلگت بلتستان میں دے دو, پھر اس کا ایک بالائی ایوان سینٹ ٹائپ بنا دو جس میں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور پاکستان کی بھی بے شک نمائندگی رکھو. سر اس میں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ الگ الگ بنائیں گے اسمبلیاں بنائیں گے تو یہ ان کا اپنا صدر ہوگا, اپنا وزیر اعظم ہوگا, اور ان کا پھر ایک بالائی ایوان بالا, ایک مشترکہ ایوان بالا وجود میں لائیں جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی نمائندگی ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اگر الگ الگ صدر الگ الگ وہ ہوگا, آپ ڈیوائیڈ نہ ہوں. آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک ہی سیٹ اپ بنائیں. آپ ریاست ہے, یہ پوری ریاست ہے, آپ گلگت بلتستان جو پوری ریاست ہے آپ اس کو ملا کے ایک ہی سیٹ اپ بنائیں. یہ چیز اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمیں تقسیم در تقسیم نہیں ہونا. میں یہ نہیں چاہتا, یہ میرا موقف ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کے لیے بہت بہتر موقف ہے. ٹھیک ہے ندیم نائک صاحب 30 سیکنڈ میں پلیز سم اپ کریں. جی میرے محترم دوستو, دیکھیں ہاؤ وڈ دا ڈسٹ ول سیٹل, دیٹ از این ایشو. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ڈیموکریٹک رائٹس کی, ہم بات کر رہے ہیں پرنسپل آف گورننس کی. کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں تھرو آؤٹ فیسسٹ گورنمنٹس نہیں ہیں. پاکستان میں جو اس وقت فیسسٹ گورنمنٹ ہے وہ تو یونین الیکشنز کے بھی رائٹس نہیں دیتی. سو یہ مسئلہ کہ رائٹس کس کے پاس کتنے ہیں وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. اب آ جائیے جس پرٹیکولر ایشو کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں جب تک ہمیں ایک مکمل لوگوں کو ڈیموکریسی کی اجازت نہیں ملتی اس وقت تک یہ اسٹرگل درست ہے کہ بھئی ہمارے یہ رائٹس ہیں. forget the سیٹ اپ, یہ سیٹ اپ سب ٹیمپریری ہوتے ہیں. جب عوام مل جاتے ہیں وہ کنٹری بنا لیتے ہیں. ابھی ہمیں بیٹر گورننس دیکھنی ہے. ہمیں یہ دیکھنی ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان سے حکومت کرنے آ رہا ہے یا کہیں اور سے کوئی حکومت کرنے آ رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم جن لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں ہمارے وہ لوگ الیکٹڈ لوگ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر ہماری لیڈرشپ ندیم صاحب 30 سیکنڈ بھی پاکستان سے آتا ہے. ابرار صاحب کہتے ہیں تنویر بھائی آخری 30 سیکنڈ. دیکھیں ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, ہم کوٹ بلتستان کا پہنتے ہیں اور ہم بات بلیم پاکستان کو کرتے ہیں. اچھا میں آپ کے 10 سیکنڈ لوں گا, یہ کچھ کہے گا. ہاں جی بولو بچہ. ہم کیا چاہتے آزادی, نہیں اس طرح نہیں, تھوڑی آواز آئے نا. ہم کیا چاہتے؟ آزادی. ہم آزادی چاہتے ہیں. اور یہ ایک بات میں آپ کو بات بتا دوں سب کو جو بھی سن رہے ہیں, ہم اپنی جو کوشش یا جو چیزیں ہماری خون میں ہیں وہ ہم پوری کوشش کریں گے اپنی نسل تک پہنچائیں. ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں شاید بھائی. کشمیری بننا ہمیں پہلے انسان بننا ہے. ہم سب دنیا میں کولیکٹیولی ایک جگہ رہتے ہیں. دا ہول ورلڈ از اے میچ باکس. دیکھیں وہ اب فلسفہ بہت لمبا ہو جائے گا یہ سارا. جی بہت شکریہ. فلسفہ ایک ہے بی سنسیئر. کوئی بالکل ایگزیکٹ یہ فلسفہ بہت شاندار ہے, بی سنسیئر. لیکن آخری 30 سیکنڈ تنویر بھائی آپ کے پاس. جی بہت شکریہ. یہ بہت سارے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ انگریز بھی اپنے دور میں یہی دلائل دیتے تھے کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں جی, یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو یعنی کہ وہ بک جاتے ہیں, یا آپ کے اپنے لوگ ہیں جو کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں, یا آپ کے اپنے لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہی جو یعنی کہ وہی جو دلائل تھے جو انگریز دے رہے تھے وہ آج پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنے والے اور انڈیا سے محبت کرنے والے وہ بھی یہی دلائل دے رہے ہیں. جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے, یہ صرف اور صرف گلگت بلتستان کے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں.
اور فیصلہ کرنے کے لیے جو ان کو صلاحیت چاہیے, جو ان کو مواقع چاہیے, جو ان کو سہولت چاہیے, وہ ان کو خود طے کرنی ہے, یہ کسی اور کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری بات ہے. اور جب تک آپ وہاں کے لوگوں کی ٹھوس طریقے سے رائے نہ لیں, یہ کہنا جی کہ وہ لوگ سارے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس تو وہاں پہ 25% سے زائد تو پاکستان سے لوگ جا کر وہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں. آپ نے تو ڈیموگرافی وہاں پہ 1947 سے چینج کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ کے پاس ٹھوس پبلک اپینین نہ ہو تو آپ کو ویسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا فلاں کرنا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کے اختیارات ان کو دو جتنا جلدی ہو سکے, اور یہی درست سمت ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ تنویر بھائی, میرے ساتھ آج میں پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ندیم نائک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ آنے کے لیے, آج پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سردار تیمور عزیز صاحب, آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ابرار بھی, آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہم آج بات کر رہے تھے گلگت بلتستان عبوری صوبے پہ کہ عبوری صوبہ گلگت بلتستان کو بنایا جا رہا ہے, عبوری آئینی صوبہ, اور اس کے محرکات کیا ہیں, اس کے جو میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کیا ہے, اس کے فیکٹس اینڈ ڈیفیکٹس کیا ہیں, کہ کیا اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے. تو اس میں چونکہ ذرا جو سب سے بڑی جو بات یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی ایک جو سازش ہے, جو ہندوستان پاکستان ایک پہلے سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں, اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ابھی تقسیم کی بات کی جا رہی ہے کہ تقسیم کی جائے. اس طرف ہندوستان نے جو زیر انتظام اس کا جو حصہ تھا اس کی آئینی حیثیت ختم کر کے اس کو یونین ٹیریٹری میں, یہاں پہ گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت ختم کر کے اس کو پاکستان میں شامل کیا جا رہا ہے. یہ تھا اس کا آج کا جو ہمارا پروگرام. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس میں یہ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ جو کشمیر ریلی ہوئی اسلام آباد میں, اس کے کیا رزلٹ نکلے ہیں. کشمیر ریلی کے بھی کوئی رزلٹ اس طرح نہیں آ سکتے جو کہ جہاں پہ آپ اتنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, گورنمنٹ سطح پر لوگوں کو لا کے وہاں پہ آپ نے جمع کیا, لیکن اس کا بھی کوئی ایک آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں تھی. آپ کی ڈائریکشن آپ خود کنفیوز تھے کہ آپ کون سی ڈائریکشن لیں اور کون سی ڈائریکشن میں آپ نے جانا ہے. آپ کو پہلے ایک ڈائریکشن طے کر لینی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ اس طرح کی آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, آل پارٹیز ریلی کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ ریاست جموں کشمیر کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان ساری تنظیموں کو بلائیں. آپ کے لیے قوم پرستوں کی آپ کے دل میں جگہ ہونی چاہیے, ان کو بھی اپنے ساتھ بلائیں. آپ نے آزادی کی بات کرنی ہے, آپ نے کسی اور بات کوئی اور بات تو کرنی نہیں ہے. دوسری بات, وہاں پہ سب سے جو پاورفل بات تھی راجہ فاروق حیدر صاحب کی, وہ یہ تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کو سٹیک ہولڈر تسلیم کیا جائے اور ان کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنا کیس جا کے کہیں بھی کسی بھی فورم پہ اپنا کیس پٹ اپ کر سکیں. جب تک وہ خود اپنا کیس پٹ اپ نہیں کریں گے, ان کا وکیل یا ان کا کوئی دوسرا بندہ جو کیس پٹ اپ کرے گا وہ اتنا جاندار نہیں ہوگا. اس لیے ان کی جو سب سے پاورفل اور سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اپنا کیس ان کو پٹ اپ کرنے کی اجازت دیجیے. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا, اور اللہ حافظ.